وما علينا إلا البلاغ المبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الحمدللہ باذن اللہ تعالی ہم نے جملہ اسمیہ مکمل کیا. تو آج ہم ریویژن کریں گے. اس ریویژن میں ہم بالکل شروع سے چلیں گے اور جو جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں اور جملہ اسمیہ سے ریلیٹڈ تمام چیزیں جتنی ہم نے پڑھی ہیں وہ سب ہم اس ایک کلاس میں یعنی ایک ویڈیو میں انشاءاللہ کور کریں گے. تو اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانی فرمائے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہم نے شروع کی عربی زبان کو سیکھنا گرامر کے ذریعے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ اردو زبان میں بولے جانے والے تقریباً 80% الفاظ عربی کے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ لوگ اپنے مائک میوٹ کر لیجئے. اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے بیسک سے شروع کیا جو کہ حروف الہجا ہیں. حروف الہجا جسے حروف تہجی بھی کہتے ہیں، حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے. یہ کتنے ہیں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. 28 ہوتے ہیں عام طور پہ. پھر ہم نے دیکھنی ہے حرکات. حرکات کیا ہیں؟ 3 حرکات بیسک بنیادی. وہ کون سی ہیں؟ ایک ہے جسے اردو میں زبر اور عربی میں فتحہ کہتے ہیں. ایک ہے زیر جسے عربی میں کسرہ کہتے ہیں، اردو میں زیر کہتے ہیں. اور ایک ہے پیش جسے اردو میں پیش اور عربی میں ضمہ کہتے ہیں. جس حرف پر زبر ہو اس کو یقیناً مفتوح کہا جائے گا، جس حرف پر زیر ہو مکسور کہلائے گا، اور جس حرف پر پیش ہو مضموم کہلائے گا. ٹھیک ہو گئی، بیسک انفارمیشن ہو گئی. آگے چلتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ دوہری حرکت والے بھی کچھ الفاظ ہیں. وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ان حرکت کو کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم تنوین کہتے ہیں. تنوین کون سی ہے؟ 2 زبر ہے، 2 زیر ہے اور 2 پیش ہے. تو سنگل حرکات دیکھ لیں، ڈبل حرکات دیکھ لیں. تیسری ایک چیز ہے جو بذات خود ایک حرکت ہے، وہ ہے سکون. تو اس کو اس طرح سے شو کیا جاتا ہے یا اس طرح سے شو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. عربی زبان میں حروف الہجا کی تعداد 28 ہے یا 29 ہے. اور یہ 28 اور 29 کا فرق کس وجہ سے؟ الف اور حمزہ کی وجہ سے. جو لوگ الف اور حمزہ کو ایک ہی حرف شمار کرتے ہیں ان کے نزدیک اس کی تعداد ہے 28، اور جو ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ شمار کرتے ہیں ان کے حوالے سے ان کی تعداد ہے، حروف الہجا کی تعداد ہے 29. الف اور حمزہ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ الف اور حمزہ میں بہت ہی معمولی فرق ہے. وہ یہ فرق ہے کہ جب الف کسی حرکت کے ساتھ ہے، وہ چاہے اب فتحہ ہو، کسرہ ہو، ضمہ ہو یا سکون ہو تو وہ کہلاتا ہے حمزہ، اور بغیر کسی حرکت کے وہ کہلاتا ہے الف. یہ بیسک اس کا فرق ہے، بنیادی فرق. ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں. حروف اور حرکات کے ملنے سے الفاظ وجود میں آتے ہیں. حروف اور حرکات کے ملنے سے الفاظ وجود میں آتے ہیں جو بے معنی بھی ہو سکتے ہیں اور با معنی بھی ہو سکتے ہیں. حروف ملے، اس کے ساتھ ملی حرکات، تو وجود میں آئے کیا؟ الفاظ. اگین الفاظ 2 طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک بے معنی اور ایک با معنی. قرآن میں کوئی بے معنی لفظ نہیں ہے. بے معنی لفظ کیسے؟ جیسے ہم کہتے ہیں کھانا وانا، تو کھانا تو با معنی لفظ ہے لیکن وانا بے معنی لفظ ہے. قرآن میں کوئی بے معنی لفظ نہیں ہے، سارے ہی با معنی الفاظ ہیں. با معنی الفاظ کو کلمے کا نام دیا گیا، کلیمہ. ٹھیک ہے. ہم اس کو کلمہ کہتے ہیں عام طور پہ. اردو زبان میں فلوئنسی کی وجہ سے کلیمہ ہوتا ہے بیسیکلی. اچھا جی، انہوں نے مثال دی ہوئی ہے یہاں پہ. مثال کیا ہے؟ مثلا قاف، لام اور میم مل کے بنا قلم. الف نون سین الف نون. اب اس میں حرکات بھی آ گئی اور حروف الہجا بھی آ رہے ہیں، اور یہ با معنی الفاظ بنا رہے ہیں. قلم سمجھ آتا ہے، انسان سمجھ آتا ہے، ہاں کسی کو نام ہے، کتاب بھی سمجھ آتا ہے. اس سارے کے سارے با معنی الفاظ کو ہم نے 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر لیا. ٹھیک ہے. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ کلمات عربی زبان میں 3 کیٹیگریز میں جتنے بھی استعمال ہونے 3 کیٹیگریز میں ڈال دیے گئے. ایک بن گیا اسم، دوسرا بن گیا فعل، اور تیسرا بن گیا حرف. ابھی تک ہم اس کو مکمل طور پہ پڑھ چکے ہیں. کچھ حروف بھی پڑھے ہیں ہم نے، حرف جر پڑھا ہے ہم نے، لیکن بیسیکلی ہمارا ٹارگٹ اسم تھا جو ہم نے الحمدللہ اچیو کیا. ٹھیک ہے جی. اب ہم تینوں کو دیکھ لیتے ہیں. یہ تینوں کیا ہیں؟ اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی شخص، چیز، جگہ، صفت یا کام کا نام اسم کہلاتا ہے. کام کا جب نام ہوگا تو وہ مصدر کہلائے گا. ٹھیک ہے.
کسی بھی شخص، جگہ، چیز یا صفت کا نام اسم ہے یا کام کا نام بھی اسم ہے. کام کے نام سے مراد مصدر ہے، یہ خاص اس کو الگ سے کر دیا گیا. مثلاً پڑھنا، لکھنا، مارنا، جانا، آنا، کھانا، پینا وغیرہ یہ سب کاموں کے نام ہیں، تو بحیثیت مصدر یہاں نظر آ رہے ہیں ہمیں. فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا واقع ہونا زمانے کی قید کے ساتھ پایا جائے، زمانے کی قید کے ساتھ. یہاں لکھا ہوا ہے لکھنا، اب ہمیں ایسا لگتا ہے یہ فعل بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی زمانے کی قید نہیں ہے. مطلب اس کا پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر، یا کوئی حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم حکم دیتے ہیں تو اس سے بھی تو مراد ہوتا ہے نا کہ فیوچر میں کرے گا بندہ کام. تو یہ سب شو کرتے ہیں کسی فعل کو. ٹھیک ہے. جبکہ مصدر میں کیا فرق ہے؟ مصدر صرف اس کام کا نام بتا رہا ہے. اچھا جی، انہوں نے مزید اس کو ایکسپلین کیا ہے. مثلاً مارا ایک فعل ہے جس میں مارنے کا کام زمانہ ماضی میں واقع ہوا ہے، جبکہ مارنا ایک اسم ہے جس میں کام کا مفہوم تو موجود ہے لیکن زمانے کی قید نہیں ہے. یہی فرق ہے مصدر اور فعل میں. ٹھیک ہو گیا؟ جو چیز آپ لوگوں کو سمجھنا ہے تو ضرور مینشن کیجیے گا. حرف کیا ہے؟ حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں، جس کے معنی تو ہوتے ہیں لیکن یہ اپنے معنی خود سے ایکسپلین نہیں کر پاتا ہے. اس کو کسی اسم یا فعل کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے ساتھ لگ کر آتا ہے تو اس کا مطلب سمجھ آتا ہے. مثال جیسے اوپر لکھا ہوا ہے جسے ہم عربی میں لکھ سکتے ہیں اعلیٰ. اعلیٰ کا معنی ہمیں سمجھ نہیں آئے گا. اگر ہم یہ لکھ دیں الگ کرسی، یہ کرسی پر، تو اب ہمیں سمجھ آتا ہے. اعلیٰ پر سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن اس کے آگے ہم نے لگایا ایک اسم. تو اسم یا فعل کی ضرورت ہوتی ہے اس کو، جو اس کے ساتھ ملتا ہے اور اس کے بعد اس کے معنی سمجھ آتے ہیں، مکمل کر دیتا ہے اس کو. جی جناب، اسم شروع کرتے ہیں. تین میں سے دوبارہ ہم دیکھ لیں. ہم نے کہا عربی زبان میں جتنے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو بامانی ہیں، جو کہ کلمہ کہلاتے ہیں، اس کو ہم نے تین کیٹیگری میں ڈسٹریبیوٹ کیا. ایک کہلایا اسم، ایک کہلایا حرف، ایک کہلایا فعل. تو اب ہم شروع کر رہے ہیں اسم. ٹھیک ہو گیا؟ یہ اسم ہمارا یہاں اسٹارٹ میں لگا. اسم کیا ہے؟ اسم ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، نام ہے کسی چیز کا. اس میں چار باتیں ہم نے پڑھی. نمبر ایک، جنس. کسی بھی اسم کے بارے میں پڑھتے وقت ہمیں یہ چار باتوں کا علم ہونا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ وہ اسم، جو بھی اسم ہے، جو بھی نام لکھا ہوا ہے، کسی بھی چیز کا نام ہے، اس کی جنس کیا ہے، اس کے عدد کیا ہے، عدد سے مراد کیا ہے. جنس سے مراد تھی مذکر یا مؤنث ہونا. عدد، نمبر، اس سے مراد ہے واحد، مثنی یا جمع ہونا. تیسری چیز وسعت. وسعت کا مطلب ہے معرفہ یا نکرہ ہونا. اور پھر آخر میں تھا اسٹیٹس. اسٹیٹس کیا تھا؟ اعراب. اعراب کیا تھے؟ ہم کہتے ہیں زیر زبر پیش یا دو زبر دو زیر دو پیش، یہ اعراب ہے نہیں، وہ حرکات ہیں. اعراب کیا ہوتا ہے؟ اسٹیٹس سے بہت اچھا سمجھ آتا ہے. اعراب سے مراد یہ ہے کہ جملے میں یا ترکیب میں اس کا مقام کیا ہے، بحیثیت فاعل آ رہا ہے، بحیثیت مفعول آ رہا ہے. بات الگ ہے کہ ہم اس کے اسٹیٹس کو شو کرنے کے لیے حرکات کی مدد لیتے ہیں. حرکات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا اعراب کیا ہے، اس کا کیا اسٹیٹس ہے، جملے میں یہ کیا بن کر آ رہا ہے. تو اسم کے بارے میں چار چیزیں پتہ ہونا ضروری ہے. پہلی چیز کیا تھی؟ پہلی چیز جناب ہم نے جنس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. جنس کیا ہے؟ مذکر یا مونس ہونا ہے. عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم مذکر سمجھا جائے گا جب تک کہ اس کا مونس ہونا ثابت نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، کچھ اسٹینڈرڈ رولز ہم لے کے چلیں گے، اس کی حرکات کے حوالے سے بھی لے کے چلیں گے. تو یہاں جنس کے حوالے سے ہم نے کیا ایک رول بنایا. ہم نے کہا اگر ہمیں کوئی لفظ لکھا ہوا نظر آتا ہے، مثلا ہمیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے لسان، تو میں اسے سمجھوں گی مذکر، مذکر ہی سمجھوں گی. اب کچھ ٹیسٹ ہیں، کچھ پہچان ہے، کچھ نشانیاں ہیں جو میں اس پہ اپلائی کروں گی. اگر تو وہ جو کہ شو کریں گی کہ مونس ہے، یہ لفظ مونس ہے. اگر تو وہ ساری چیزیں ان میں سے کوئی چیز کہیں سے اس سے ٹکرا جاتی ہے اور وہ پروف کر دیتی ہے کہ یہ لفظ مونس ہے، تو میں اسے مونس کیٹیگری میں ڈالوں گی، ادروائز یہ میرے لیے مذکر ہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کیٹیگریز کیا ہیں، کیسے ہم اس کو دیکھیں گے کہ مونس ہے یا نہیں ہے. تو وہ ہم یہ سب جو پڑھنے لگے مونس کی اقسام. مونس کی اقسام دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے پہلی قسم مونس حقیقی. حقیقی سے ہمیں پتہ چل رہا ہے جس کے بالمقابل کیا موجود ہو، ایک کوئی مذکر موجود ہو. ٹھیک ہے. جیسے مثال ہوتی اخت. اخت کہتے ہیں بہن کو، تو بہن کے بالمقابل بھائی موجود ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم اخت کو مونس لیں گے. تو یہاں اگر ہم لسان کی مثال پڑھ رہے ہیں اور اگر ہم لسان میں دیکھتے ہیں تو لسان کے بالمقابل ہمیں کوئی مذکر نظر نہیں آ رہا.
تو ہم کہیں گے لسان ابھی مذکر ہی ہے. ٹھیک ہے. دوسری پہچان کیا ہے یا دوسری مونس کی قسم کیا ہے؟ مونس لفظی ہے. ایک مونس حقیقی تھا اور ایک الفاظوں سے پہچان کر لیتے ہیں. الفاظوں سے کیسے پہچان کریں گے؟ الفاظ بتائیں گے ہمیں کہ مونس لفظ ہے یا مذکر لفظ ہے. وہ اسم جسے مونس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہو، وہ اسما جسے مونس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہو، مثلا مروح. اب الگ کیٹیگری کیوں بنائی؟ کیونکہ یہ پنکھا جو ہے اس کا کوئی مذکر موجود نہیں ہے، لیکن یہ لفظ نان لیونگ چیز ہے نا یہ ایک. تو یہ اب اس کی کوئی مونس مذکر تو اس کے بالمقابل موجود نہیں ہے. تو اب یہ بحیثیت کیسے بولا جاتا ہے؟ جیسے اب ہم پنکھے کے لیے کوئی جملہ استعمال کریں گے اردو میں، تو ہم کیا کہیں گے کہ پنکھا لگا ہوا ہے یا پنکھا چل رہا ہے یا پنکھا چل رہی ہے. یہ اس طرح سے اس کو سمجھ لیں. تو جو اس طرح کے پھر سارے اسما ہیں تو ان کو ہم کس طرح سے پہچانیں گے؟ ان کی جو کنسٹرکشن ہے، ان کے اندر جو کچھ خاص قسم کے الفاظ ہیں ان سے ان کی پہچان کریں گے. تو پہچان کیا ہے؟ اس میں سارے آ جاتے ہیں مونس لفظی میں، وہ بھی جو یہاں پہ انہوں نے بڑی اچھی ایک جامع ڈیفینیشن سے دے دی ہے کہ جنہیں مونس کے طور پر استعمال کیا جائے. اب اس میں نشانیاں بھی ہو سکتی ہیں کچھ جو لفظوں میں ہو، جیسے گولتا وغیرہ ہے، یہ ہے الف اور حمزہ ہے، یہ ہے یہاں پہ یا کے اوپر کھڑا زبر لگا ہوا ہے، یا پھر ایسے ہی بولا جاتا ہو، اس کوئی نشانی نہ ہو، بس اس کو بولا ہی جاتا ہو مونس کے طور پہ. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں شامل ہیں، مزید ابھی یہ کلاسیفائی ہو جائے گا. تو مونس لفظی وہ اسم جسے مونس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہو. مثال دی ہوئی ہے مروح، مروحہ، شمس، صحرا، حسنہ. ٹھیک ہو گیا. اب مونس لفظی یہ کیا ہے؟ مونس لفظی کو مزید ہمیں دیکھنا پڑے گا. مونس لفظی اس کی مزید اقسام ہے. اب دوبارہ دیکھیں مونس ہم نے کیسے پڑھی. مونس کی اقسام ہم نے بیسیکلی دو پڑھی ہیں. کون سی ہے؟ ایک ہے مونس حقیقی جس کے بالمقابل مذکر موجود ہے، اور ایک مونس لفظی. ٹھیک ہے. مونس لفظی کی وہ قسم جس میں مونس کی علامت پائی جاتی ہے، مثلا غرفہ، صفراء، عمیاء، عظما. یہ ان میں کون کون سی علامات ہیں؟ یہ ہے پہلی تائے مربوطہ، اور دوسری کون سی ہے؟ الف التانیث، جسے ہم یا تو اس طرح لکھ سکتے ہیں یا ہم یہ بھی دیکھیے الف اور حمزہ یا پھر اس طرح لکھ سکتے ہیں. تو مونس قیاسی یا علامتی کیا ہے؟ مونس قیاسی یا علامتی سے مراد ہے کہ وہ الفاظ، وہ اسما جن میں یہ تین نشانیاں پائی جائیں گی، یا تو تائے مربوطہ ہو یا الف التانیث ہو، تو وہ اسما ہم انہیں کیا کہیں گے کہ یہ مونس ہے. ٹھیک ہے. تائے مربوطہ کو آسانی کے طور پر گولتا کہا جاتا ہے، اور مونس کی دونوں علامتوں میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی علامت یہی ہے، جبکہ الف التانیث چند خاص قسم کے اسما کی علامت ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب مونس لفظی کی دوسری قسم ہے. دوسری قسم کیا ہے؟ مونس سمائی. سمائی سننے والی، جو سننے میں مونس کے طور پر سنی گئی. مونس لفظی کی وہ قسم جسے اہل زبان مونس بولتے ہوں. ان میں نہ تو مونس کی کوئی علامت ہوگی اور نہ ہی ان کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود ہوگا. ٹھیک ہو گیا. یعنی مونس حقیقی تو یہ ہے ہی نہیں، اور مونس قیاسی بھی نہیں ہے. ساتھ ساتھ مونس سمائی ہے، مثلا سما، عرب، شمس، ید، یہ سب. اب ان کو کیسے یاد کیا جائے؟ ان کو یاد کرنے کے لیے پھر ان الفاظوں کو گروپس میں ڈال دیا گیا، سہولت کے لیے گروپس بنا دیے گئے، جبکہ کچھ مختلف بھی الفاظ بچ گئے جو کسی گروپ میں شامل نہیں تھے. مثلا ہواؤں کے نام سارے ہم نے کہا یہ سب مونس ہے، ریح، صرصر، باد، سموم. شراب کے نام خمر، خرطوم. آگ کے نام نار، جہنم، جحیم، سعیر، سقر. شہروں اور ملکوں کے نام مکہ، پاکستان، مصر. مزید جسم کے وہ اعضاء جو دو ہیں، ید، قدم، اذن، عین، رکبہ. متفرق اسما کچھ دیے ہوئے ہیں، کچھ ڈفرینٹ ہیں جو کسی گروپ میں نہیں ڈالے گئے. دار، حرب، عصا مختلف ہیں. یہ انہوں نے کہا استثناء کے لیے ہر وقت ذہن تیار رکھیں. بے شک، بالکل جناب. عربی زبان میں صفات کا گروپ آپ کو مذکر مونس کے فرق کے ساتھ ملے گا. یہ اردو میں بھی ہے. اچھا اور اچھی صفت ہے، لیکن مذکر بھی استعمال ہو سکتی ہے، مونس بھی. برا، بری، نیلا، نیلی، اندھا، اندھی، یہ سب انہوں نے دیے. ساری صفات ہیں. پہلی قسم کی صفات اچھا اور اچھی، برا اور بری وغیرہ میں مذکر سے مونس بنانے کے لیے بہت آسان طریقہ ہے. مذکر اسم کے آخری حرف کو زبر دے کر گول تا کا اضافہ کر دیتے ہیں.
جیسے صالحن ہے یہ بیسیکلی، تو اس سے بن گیا صالحتن. اس کو زبر دیا ہے، یہ ہم بہت اس کی پریکٹس بھی الحمدللہ کر چکے ہیں. بہرحال یہ صفات ہیں، اس میں یاد رکھنے والی بات یہ ہے آخری حرف کو انہوں نے یہاں دیا زبر اور آگے گولتا لگا دی. ٹھیک ہے، اس گولتا کا جو اس پہ حرکات ہیں وہ چینج ہوتی رہیں گی. ٹھیک ہے، ہم کیونکہ دوسرا ایک اسٹینڈرڈ طریقہ ہے کہ جب ہم اسما وغیرہ پڑھتے ہیں اس میں تو ہم اسے کیا پڑھتے ہیں، عام طور پہ ہم انہیں مضموم ہی لیتے ہیں یا مرفوع لیتے ہیں، رفع کے ساتھ لیتے ہیں، تو ہم اسی حوالے سے ہم نے اس پہ پیش لگا دیا. حسن، حسن ان سے حسنتن، مسلم ان سے مسلمتن. مزید یہ بتا رہے ہیں کہ بعض یہی قاعدہ بعض دوسرے اسما کی مؤنث بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے استاذن سے استاذتن، تلمیذ سے تلمیذتن، طفل سے طفلتن، ابن سے ابنتن. یہ ایک سٹینڈرڈ ہے جو ہمیں کہیں اور بھی نظر آئے گا. عام طور پہ رنگوں کے نام بھی اس میں شامل ہیں. کچھ الفاظ کے ساتھ مؤنث کی علامات موجود ہوتی ہیں لیکن وہ مذکر ہی ہوتے ہیں، جیسے طلحہ لڑکے کا نام ہے، خلیفہ خلیفہ ہوتا ہے لیکن اس میں علامت موجود ہے. حذیفہ لڑکے کا نام ہے، مذکر نام ہے. علامہ علامہ ہوتا ہے، مطلب کوئی شخص ہے تو وہ علامہ ہے، لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے اچھا یہ تو بولتا لگی ہوئی ہے، تو یہ استثناء ہے، اس کے لیے ذہن تیار رکھیں. جی اب یہ ہم پڑھیں گے اگلا عدد. عدد آپ کو پتا ہے واحد یا جمع، اور عربی میں کیونکہ مثنیٰ بھی ہے تو عدد کے حوالے سے عربی میں کیا ہمارے پاس پابندی ہے، عدد کو 3 میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، واحد، مثنیٰ، جمع. ٹھیک ہو گیا. اب عام طور پہ صرف واحد جمع ہوتا ہے، وہ 2 انگلش میں، اس لیے اس کو یہاں مینشن کیا گیا ہے. واحد 1 کے لیے استعمال ہوگا، مثنیٰ 2 کے لیے استعمال ہوگا، اور جمع آپ کو پتا ہے 2 سے زیادہ کے لیے استعمال ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کوئی خاص طریقہ ہونا چاہیے مثنیٰ بنانے کے لیے، اور جمع بنانے کے لیے بھی یقیناً ہونا چاہیے. لیکن مثنیٰ کے لیے ایک نئی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے تو ہمیں اس کا طریقہ دیکھنا ہے کہ کیا خاص طریقہ ہے مثنیٰ بنانے کے لیے. جی مذکر یا مؤنث دونوں طرح کے اسما سے مثنیٰ بنانے کے لیے واحد اسم کے آخری حرف کو فتحہ زبر دے کر الف اور زیر کسرہ والی نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. جیسے رجلن سے رجلانی، ہم نے ساؤنڈ دیکھ لیا تھا، ہم نے کہا تھا سمپل طریقہ ہم کیا یاد رکھیں گے، آنی ساؤنڈ، اور یہ کس کے لیے تھا، حالت رفع کے لیے تھا. جو بھی اسم آئے گا اگر وہ حالت رفع میں، کیونکہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں حالت رفع تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں ورنہ ہم آگے اس کو کر لیتے. آنی اور نصب اور جر کے لیے کیا تھا ساؤنڈ، ایک ہی ساؤنڈ ہوتا ہے عینی. تو بجائے اس سارے کو یاد رکھنے کے ہم نے ساؤنڈ ذہن میں رکھ لیے کہ آخر والے حرف کو شامل کریں گے. جیسے رجلن لکھا ہوا ہے تو اس حرف کو شامل کر کے ساؤنڈ بنائیں گے، رجو. ان دونوں کو تو نہیں چھیڑا میں نے، رجو آنی ساؤنڈ لانا ہے تو رجو لانی، اس کا مطلب ہو گیا 2 مرد. رجلن سے رجلانی. مثلا صالحن، اس حرف کو ملائیں اور آنی ساؤنڈ ایڈ کریں، صالحانی، ہانی. صالحانی. کتابن سے کتابانی، امرأتن سے امرأتانی. یہ مؤنث کی مثال دی انہوں نے، باقی مذکر کی مثالیں. یہ کہتے ہیں مثنیٰ بنانے کے عمل کو تثنیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھی انفارمیشن ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، اچھا اب انہوں نے حالت نصب اور جر کی عینی ساؤنڈ نہیں بتایا. ٹھیک ہے، ہمیں یہ پتا ہے جو ہم نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ مثنیٰ بنانے کے لیے رفع میں آنی ساؤنڈ ہے اور نصب اور جر میں عینی ساؤنڈ ہے. ہم اسے آگے دیکھیں گے، کتاب کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں جیسے یہ بیان کر رہے ہیں. عربی زبان میں جمع 2 طرح کی ہوتی ہے، جمع کے اوپر آ گئے ہم. ایک کہلاتی ہے جمع سالم، ایک کہلاتی ہے جمع مکسر. جی جمع سالم، سالم کا مطلب انبروکن، اور جمع مکسر جو ٹوٹی ہوئی ہو، یعنی جس میں واحد ٹوٹ جائے. سالم میں واحد نہیں ٹوٹے گا، واحد اسم اپنی اصلی حالت میں صحیح و سالم موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور کیونکہ یہ صحیح سالم موجود ہوتا ہے تو ہم اس کو بناتے ہیں، پھر ایک فارمولا بنا لیا ہم نے. کیا فارمولا ہے جمع سالم کے لیے، ساؤنڈز. مثنیٰ کے لیے جس طرح ساؤنڈ تھے اسی طرح جمع سالم کے لیے ساؤنڈ ہوتے ہیں. حالت رفع میں ساؤنڈ ہے اونا، اور اینا. نصب اینا. نہ حالت نصب اور جر جر میں اینا ساؤنڈ آئے گا. ہونا اینا. ویری گڈ.
اور لیکن یہ مذکر تھے صرف. مثنیٰ میں تو مذکر مونس دونوں میں ایک اچھا ساتھ چل رہا ہے. اچھا. ہاں اس میں کون سا مونس کے لیے ساؤنڈ کیا ہوگا؟ آتن 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 آتن. 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 ٹھیک ہے. اونا اینا آتن آتن. یہاں جمع سالم میں مونس کے لیے ساؤنڈ الگ لانا ہے. مثنیٰ میں مذکر مونس کے لیے ایک ہی ساؤنڈ ہو گیا. ٹھیک ہے ہم اسے مزید بھی دیکھیں گے. دوسری چیز ہے جمع مکسر. جمع مکسر کے حوالے سے یہ کہتے ہیں جو کہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ واحد اسم اپنی اصلی حالت میں صحیح سالم نہیں رہتا بلکہ وہ ٹوٹ جاتا ہے. جیسے کتاب ان سے کیا بنا لیتے ہیں ہم؟ کیا بنے گی کتاب ان کی؟ کتابانی. کتبن. کتابانی تو ٹھیک ہے مثنیٰ ہے وہ، جمع کی بات کر رہے ہیں نا، کتبن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی یہ ہم نے ایک مثال دیکھ لی سی. جمع سالم بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ جمع سالم ابھی ہم نے جو ساؤنڈ ڈسکس کیا اسی کو مزید یہ ایکسپلین کر رہے ہیں. جمع سالم بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مذکر کے لیے الگ طریقہ ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ مسلمن اونا ساؤنڈ ڈالنا ہے آپ نے. اونا ساؤنڈ ہے. اونا آخری والے حرف کو انوالو کریں ساتھ. مسلمن سے مسلی مونا. کافی رن سے کافی رونا. ٹھیک ہو گیا. یہ ہم نے بنانی ہے جمع سالم مذکر. یہاں تک ٹھیک ہے سمجھ آ رہا ہے؟ میں تھوڑا سا تیز تیز چل رہی ہوں نا، ہم نے اپنا کور کرنا ہے. اور مونس کے لیے، مونس کے لیے بتایا جی. اور مونس کے لیے کہتے ہیں کہ آتن اور آتن کی ساؤنڈ ایڈ ہوگی. کیونکہ انہوں نے ابھی رفع وہ نصب جر نہیں ابھی پڑھائے ہوئے تو اس لیے انہوں نے صرف آتن لکھا ہوا. تو یہ ہمیں پتا ہے کہ آتن یا آتن کی ساؤنڈ آ جائے گی اس میں. آخری لفظ کو انوالو کریں گے جیسے مسلمہ، اس کو ہٹانا پڑے گا ہمیں، گولتا ہٹے گی یہاں پہ اور کیا ہو جائے گی؟ مسلماتن. گولتا ریموو کرنی ہے، اس کو یاد رکھیے گا. مسلمتن سے مسلی، تا ہم نے یہاں سے ہٹائی، مسلماتن. میم کو شامل کیا اور ہم نے ساؤنڈ بنا دیا. جنتن سے جناتن. ٹھیک ہے. پھر آگے جمع مکسر. اس جمع کو جمع تکسیر بھی کہا جاتا ہے. جمع تکسیر بھی کہتے ہیں کس کو؟ جمع مکسر کو. اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے اور یہ ڈکشنری سے دیکھ کے یا عربی محاورے دیکھ کر وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اب مطلب بات ہوئی ہے آپ جتنی ڈکشنری دیکھیں گے جتنی زبان پڑھیں گے جمع مکسر خود بخود زبان پہ چڑھتی جائیں گے. الحمدللہ اردو میں کیونکہ بہت سے الفاظ ہیں اور ہم استعمال کرتے ہیں عربی میں جمع مکسر کے، تو اگر ہم چاہیں تو ان کو کیٹیگریز میں ڈال سکتے ہیں خاص وزن کے اوپر بھی. لیکن بہرحال ہمیں بولتے رہتے ہیں جیسے قلم ان سے دیکھیے اقلام، اذکار، اوقات، اشعار، افعال، اولاد، اموال، اشخاص، یہ سارے ایک وزن پہ چل رہے ہیں. ابواب، اسباب، اعمال، اوزان، اسماء، امراض، اصفات، تو ملتے جلتے کیٹیگریز ہم چاہیں تو ان کی بنا سکتے ہیں. اشخاص اب دیکھیں یہاں سے تھوڑا سا ساؤنڈ چینج ہو گیا. یہاں سے ہمیں ساؤنڈ نظر آ رہا ہے جبال، بحار، کلاب، کرام، شدات، قلوب، امور. اسی طرح عباد، عباد، رجال، طوال، غلاظ. تو یہ چینج ہو گیا ساؤنڈ. پھر یہاں بیت کی یہاں مثال ہے بیوت، وجہ کی مثال ہے وجوہ. تو یہ مختلف ہیں. جیسے جیسے بندہ پڑھتا جائے گا جتنے زیادہ وقت لگائے گا خود بخود زبان پہ چڑھتے جائیں گے. یہ ہمارا ٹاپک یہاں پہ عدد کا ختم ہوا. پھر آ گیا وسعت. وسعت سے کیا مراد ہے؟ وسعت سے مراد ہوتی ہے جناب کسی اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا. نکرہ کا دائرہ بہت وسیع ہے جبکہ معرفہ کا دائرہ یقیناً محدود ہے. تو عربی زبان میں استعمال ہونے والے ہر اسم کو ہم نکرہ ہی سمجھیں گے جب تک اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو جائے. جیسے ہم نے ہر اسم کو مذکر سمجھا تھا جب تک مؤنث ہونا ثابت. استعمال ہونے والے ہر اسم کو ہم نکرہ سمجھیں گے جب تک کہ اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو جائے. اب کون کون سے اسم ہیں جو معرفہ ہیں؟ کوئی بھی اسم ہمیں لکھا نظر آتا ہے کس کس کیٹیگری سے گزارنا ہے ہمیں؟ یہ ساری کیٹیگریز میں سے گزارنا ہے. پہلا ہے اسم علم. علم کہتے ہیں نشانی کو یا جھنڈے کو. تو علم کسی شخص کا نام ہوتا ہے کیونکہ اس کی نشانی ہوتی ہے وہ. تو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام اسم علم کہلاتا ہے. زید، فاطمہ، مکہ، جہنم، یہ نام ہے سارے. دوسری کیٹیگری اسم ضمیر. ضمائر آ گئے. ضمائر کیا ہوتے ہیں؟ جو اسما کی جگہ جو نام وغیرہ ہم نے اس میں علم پڑھے ہیں ان کی جگہ جو عام طور پر استعمال ہوتے ہیں جیسے تی، انا، نحن وغیرہ ہیں. ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں آگے مزید ایکسپلینیشن اس کی ملے گی. پھر آ جاتا ہے اس میں اشارہ. اشارہ اشارہ کرنے کے لیے سمجھ آتی ہے بات. انگلش میں جیسے دس اور دیٹ ہے، عربی میں آ جاتے ہیں ہذا، ہذہ، ذالک، تلک. اور کون کون سے ہوتے ہیں اسماء اشارہ؟ ذرا دیکھو ٹیبل. اولائک ہؤلاء. ہوں
वेरी गुड, ये सारे हाउलाई उलाई का, हाजानी हातानी हम्म हाजानी हाजाइनी, हातानी हाज़ैनी, माशाल्लाह बारकल्लाहु फीकुन्ना। फिर आगे इसमें मौसूल क्या होते हैं? इसमें मौसूल जनाब उर्दू के जो अल्फाज हैं जो और जिस वगैरह, ये हमने बिल्कुल डिटेल में भी आखिरी लेक्चर में पढ़ा था। इनके मुतरादिफ इस्तेमाल होने वाले अरबी में जो अल्फाज हैं, जो ये जो और जिस वगैरह को शो कर रहे होते हैं, ये कहलाते हैं इस्माए मौसूला। इनके साथ एक सिलतुल मौसूल भी होता है, हम डिटेल में पढ़ चुके। अल्लदी, अल्लती, अल्लदीना, ये सारे अल्फाज इसमें शामिल हैं। ठीक है जी। और क्या होते हैं अस्माए मारफा? इसमें मारफा और कौन कौन से हैं? पांचवी कैटेगरी है इसकी, मुअर्रफ बिल्लाम, यानी अलिफ लाम लगा के उसको मारिफा बनाया गया हो। ठीक है, तो ऐसे इस्म को फिर क्या कहते हैं? ऐसे इस्म को कहते हैं मुअर्रफ बिल्लाम, जिसे मुअर्रफ बनाया गया लाम के साथ। किसी नकीरा इस्म के शुरू में अलिफ लाम लगाने से वो मारफा बन जाता है। जैसे किताबुन था, इसमें अलिफ लाम लगाया तो अल किताबु आ गया। हमें पता है जब अलिफ लाम दाखिल होता है तो तनवीन सिंगल हरकत में चली जाती है, तो किताबुन से किताबु, और मुसन्ना किताबानी से अल किताबानी, कुतुबुन अल कुतुबु। ठीक हो गया। ये इन्होंने वाहिद की मिसाल दी है, ये इन्होंने मुसन्ना की मिसाल दी है, और ये जमा की मिसाल दी है। कौन सी जमा है? जमा मुकस्सर है ये। फिर एक इन्होंने जमा सालिम की भी मिसाल दी। जमा सालिम में क्या बताया इन्होंने? मुस्लिमूना से अल मुस्लिमूना। ठीक हो गया। अब क्योंकि जब हम अलिफ लाम लगा रहे हैं तो हमें थोड़ा सा अलिफ लाम के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि अलिफ लाम क्या है, क्या तब्दीलियां करता है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। तब्दीली हमने देख ली, तनवीन को हटा देता है। मजीद क्या है? अल में हमजा, ये जो हमजा है इसको हम हमजतुल वसल कहते हैं, और जो ये लाम है इसे हम कहते हैं लाम तारीफ। ठीक है। मुअर्रफ बिल्लाम के माकबल कोई लफ्ज आ जाए तो मिला के पढ़ते हुए हमजतुल वसल का हमजा पढ़ने में नहीं आता, ये हमें पता है। मकतूब तो होता है लेकिन लिखा तो रहेगा मगर पढ़ा नहीं जाएगा, ड्रॉप हो जाता है। जैसे दालिका और अल किताब लगाया, जब हम इसको मिला के पढ़ेंगे तो ये अलिफ लिखा तो रहेगा, जो हमें यहाँ लिखा नजर आ रहा है, लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा। तो दालिकल किताबु, क्योंकि हम तजवीद पढ़ते हैं तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज रूल ऑलरेडी पता है। अब जब हम मिला रहे हैं तो फिर उस हवाले से लाम तारीफ हमजा के बाद है, तो लाम तारीफ का मेरे भी कुछ उसूल हैं, उनको भी जरा आप देख लें। तो वो क्या है वो देख लेते हैं। अलिफ लाम में लाम की अदायगी कभी की जाती है और कभी नहीं की जाती। यहाँ हमने इसमें देखा अल के इस, ये तो ड्रॉप हो जाता है, पढ़ने में लिखा हुआ आता है, लेकिन लाम लिखा हुआ तो ये रहेगा हमेशा, लेकिन पढ़ने में भी कभी ये आएगा और कभी ये ड्रॉप हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा मजीद एक पॉइंट ऐड हो गया। अलिफ लाम में लाम की अदायगी कभी की जाती है और कभी लाम सिर्फ लिखा रह जाता है, इसका तलफ्फुज नहीं किया जाता। मसलन अल कमर अश-शम्स, इसमें लाम इसकी अदायगी की जा रही है, इसका तलफ्फुज बाकी है। अल कमर अश-शम्स में लाम मकतूब तो है लेकिन इसका तलफ्फुज बाकी नहीं है, अश-शम्स। ठीक है। तो फिर इस बात का फैसला मुतअल्लिका नकीरा इस्म के पहले हर्फ से किया जाता है। इस एतबार से हुरूफुल हिजा की तकसीम दो तरह से की जाती है, मतलब वो हुरूफ जितने भी हुरूफुल हिजा थे उसमें से वो सारे हुरूफ, इस हुरूफ की बात हो रही है जो किसके बाद आ रहा है? लामुत तारीफ के बाद आ रहा है। इन हुरूफ को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया गया, जिसमें जो हुरूफ लाम का तलफ्फुज बाकी रखने देते हैं उनको कमरी हुरूफ कहते हैं, और जो लाम का तलफ्फुज खत्म कर देते हैं उन्हें शम्सी हुरूफ कहते हैं। ठीक है? तो कमरी हुरूफ को याद कर, यहाँ तक मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आपको समझ आ रहा होगा। कमरी हुरूफ, शम्सी हुरूफ। कमरी लाम का तलफ्फुज बाकी है, डबल टिक लगाएं, अपना तलफ्फुज कायम रखेगा। और शम्सी हुरूफ में लाम का तलफ्फुज नहीं होगा, एक ही टिक है, मकतूब तो है लेकिन ये पढ़ा नहीं जा रहा, ऊपर मकतूब भी है और पढ़ा भी जा रहा है, तो एक टिक हमेशा का रहेगा इसका, एक टिक इसका कम ज्यादा होता रहेगा। अब कमरी हुरूफ को याद करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया। फॉर्मूला क्या है? वो कहते हैं ये वाले जो हुरूफ हैं ये सारे कमरी हुरूफ हैं। हक का खौफ अजब गम है, लाम तारीफ के बाद इसमें से कोई हर्फ आएगा तो लाम प्रोनाउंस होगा। मसलन अल हक, या काफ आ रहा है अल क़ारिआ, फिर काफ आ रहा है अल किताब। ठीक है, तो लाम तारीफ के बाद ये सारे लगाते जाएं, कोई ना कोई मिसाल आपको मिलती जाएगी। कमरी हुरूफ हो गए, शम्सी हुरूफ हो गए जनाब। इसके बाद क्या है? मजीद ये अलिफ लाम के हवाले से कुछ एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं। अलिफ लाम किसी मारफा इस्म पर दाखिल नहीं होगा, इल्ला ये कि आपको पता है कुछ एक्सेप्शन है, अहले ज़बान ने दाखिल किया।
کیونکہ الف لام تو آلریڈی معرفہ بناتا ہے، نکیرہ کو معرفہ بناتا ہے، تو پھر یہ آلریڈی جو معرفہ اس پہ داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اہل زبان داخل کرے. مثلا روم آلریڈی اس میں علم ہے جو کہ معرفہ ہے، الف لام داخل ہوا. قاہرہ اس میں علم ہے، عباس اس میں علم ہے، حسن اس میں علم ہے، حسین بھی اس میں علم ہے. نام ہے چیزوں کے لیکن الف لام یہاں داخل کیے گئے. پھر مزید کیا، الف لام دا کے مشابہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے جب ہم یہ الف لام کسی اسم کے ساتھ لگاتے ہیں تو اس سے دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، نہ کوئی مخصوص یا پھر پوری جنس مراد ہو سکتی ہے. انسان کی مثال دی ہے، الانسان جیسے نسل انسانی بھی مراد ہو سکتی ہے اس سے پوری کے پورے انسان، اور خاص انسان کی بات بھی ہو سکتی ہے. تو یہ چیز اس میں موجود ہے، معنی اس میں موجود ہے. نکیرہ اور معرفہ کے ترجمے میں فرق کرنے کے لیے اردو میں نکیرہ کے ساتھ عام طور پر ایک، کوئی، ایسا یا کچھ جیسے کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر مجھے عربی کے کسی سینٹینس میں یہ لکھا نظر آئے کہ کوئی کتاب یا ایک کتاب، یہاں دیکھیں مثال دی ہوئی ہے بہت اچھی انہوں نے، کتاب، یہاں کتاب ہے نا، اگر یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کتاب تو اس سے مراد ایک یا کوئی ہے، لیکن ال لگنے سے میں کہوں گی کتاب. اب میں اس کا ترجمہ کتاب کروں گی. کتبن لکھا نظر آتا ہے مجھے کتبن، تو اس سے مراد کچھ کتابیں ہیں. الکتب، الکتب میں کیا جائے گا، کتابیں، ٹھیک ہے. یہ اس کی نشانی ہے ترجمہ کرنے کے لیے. یہ الحمدللہ ہم بہت اچھی طرح اس کو کر چکے ہیں. چھٹا اس میں معرفہ کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے مضاف الی المعرفہ. مضاف الی المعرفہ یعنی کسی نکرہ اسم کو کسی معرفہ اسم کے ساتھ نسبت دے دی جائے. مثلا میں کہتی ہوں کتاب، کتابن، یہ صرف کتاب. جب میں کہتی ہوں کتاب تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی کتاب، لیکن میں کہتی ہوں میری کتاب، یہ مرکبہ اضافی ہے، آپ کو پتا ہے. یہاں پہ یہ مضاف ہے اور یہ یہ مضاف ہے، اور میری جو مضاف الیہ، میری طرف مضاف الیہ جس کی طرف نسبت دے دی گئی، کیونکہ یہ کتاب اب میری ہو گئی ہے. تو اگرچہ یہ صرف کتاب ہی ہے، الف لام نہیں لگا ہوا اس پہ، یا کوئی ایسی نشانی بھی اس میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ اب معرفہ ہو گئی، تو اسے کہتے ہیں مضاف الی المعرفہ. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بھی الحمدللہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، مشکل نہیں ہے. اور پھر ایک چیز تھی منادا، جس کو پکارا جائے وہ بھی کیا ہوتا ہے، وہ بھی معرفہ ہوتا ہے. اب بھلے سے وہ لفظ کہہ رہا ہو چیخ چیخ کے کہ میں نکیرہ ہوں، لیکن کیونکہ وہ پکارا جا رہا ہے تو منادا ہے، جس کو پکارا جائے وہ معرفہ ہو جاتا ہے. کسی نکیرہ اسم کو بلانے یا آواز دینے پر وہ نکیرہ اسم معرفہ ہو جاتا ہے. مثلا لڑکے نکیرہ ہے، لیکن جب اس کی شروع میں لگایا اے لڑکے یا ارے بھائی، تو اب ارے اور اے کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا، معرفہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. جیسے ہم نے دیکھا تھا نا عبداللہ ہی ہم نے پڑھا تھا، تو یہ تو اللہ کا بندہ آلریڈی یہ معرفہ ہے، کیونکہ یہ مضاف الی المعرفہ ہے نا. اللہ معرفہ ہے تو اللہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے، تو مضاف الی المعرفہ ہے. لیکن اگر ہم کہیں عبد، بندے، تو اگر ہم یا لگا دیں شروع میں تو اب کیا ہو جائے گا، یہ اب منادہ ہو گیا، کیونکہ اس بندے کے اے بندے ہم اسے پکار رہے ہیں. تو اب یہ یا کی وجہ سے اب یہ معرفہ ہو جائے گا. یہ ہمارے تھے جناب، یہ تھے ہمارے اسما کی جو معرفہ ہے نکرہ وسعت ہونا. اب ہم دیکھیں گے اعراب. اعراب کا کیا مطلب ہے؟ اعراب کا معنی ہے عربی بنانا. اعراب عربی زبان کا اہم ترین وصف ہے، اور اردو میں چونکہ حرکات کو اعراب کہہ دیا جاتا ہے، لہٰذا عربی میں اعراب سمجھنا مشکل ہے. ہمیں پتا ہے ہم اعراب سے کیا چیز لیتے ہیں، اسٹیٹس. ہاں، اسٹیٹس کو شو کرنے کے لیے ہمیں حرکات کا سہارا لینا پڑے گا. حرکات کا سہارا لیے بغیر اسٹیٹس شو نہیں ہوگا کہ جملے میں کام کیا کر رہا ہے، کس حیثیت سے جملے میں موجود ہے، اس حیثیت کو اعراب کہا جاتا ہے. تو اعراب اسم کے آخر میں ہونے والی تبدیلی سے معلوم ہوتا ہے. اعراب اسم کے آخر میں ہونے والی تبدیلی سے معلوم ہوتا ہے. مطلب کوئی لفظ لکھا ہوا ہے کتابن، تو یہ آخر میں ہونے والی کیا تبدیلی ہے. اب اگر یہ کتاب بن آ گیا یا کتاب بن آ گیا تو یہ تبدیلی ہو رہی ہے اس میں حرکات کی، جو یہ بتائے گی کہ یہ جملے میں اب پہلے کچھ اور تھا، اب کچھ اور ہے، اور اب کچھ اور ہے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے ہم نے 3 دیکھے تھے، ایک مرفوع اور ایک منصوب اور ایک مجرور. مرفوع کے حوالے سے ہم استعمال کرتے ہیں، پھر کیا استعمال کرتے ہیں، ضمہ. منصوب کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں، فتحہ فتحہ اور کسرہ، کسرہ، اور جو کہ سنگل بھی ہو سکتی ہے اور ڈبل بھی ہو ڈبل سکتی ہے. بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا.
اور اسی طرح یہ ہے اور اسی طرح یہ ہے. یہی 3 صورتیں استعمال ہوں گی, کوئی چوتھی صورت نہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہوگا, یہ جملے میں کیا چینجز ہو رہی ہیں, سوئچ کر رہا ہے, جو اسم ہے وہ پہلے کچھ اور کام کر رہا تھا, اب کچھ اور کام کر رہا ہے. تو سوئچنگ کی وجہ سے اس میں تبدیلیاں ہمیں نظر آئیں گی اور ہم پھر ان کو کلاسیفائی کر سکیں گے. ایک ہم نے مثال پڑھی تھی اس میں حامد اور محمود والی, وہ یاد ہے کسی کو؟ آپ کی جو جی جی، تبدیلی کیا تھا وہ؟ وہ تھا ایک میں ضربہ مارا داربا، جی داربا حامدن محمودن، اور پھر محمود داربا محمودن حامدن. ضرب حامدا محمود. جی. اب اس ضرب حامد محمود. اب اس میں حامد اور محمود اعراب آخر فاعل میں ہیں اس دونوں. ہاں, تو اس میں اوپر کس کی پٹائی لگ رہی ہے, کون مار رہا حامد ہے؟ اوپر میں مار رہا ہے محمود کو. اس میں فاعل ہے حامد, فاعل کیونکہ وہ جی مرفوع ہے, رفع حالت بتا رہی ہے کہ وہ فاعل ہے, تو اعراب اس کا کیا ہے, وہ مرفوع ہے. مرفوع کا مطلب اسٹیٹس اس کا کیا ہے, فاعل ہے. اور یہاں پہ کون مار رہا ہے, یہاں پہ محمود یا پہ مار رہا محمود ہے. مار رہا ہے. اور کیوں, یہ ہم نے کیسے پہچانا, اگین ہم نے اس اس کی کے حرکات دی اور حرکات سے ہم نے اس کا اعراب کلاسیفائی کیا کہ بھائی یہ مرفوع ہے, اور مرفوع کیا ہوتا ہے, وہ فاعل ہوتا ہے. تو یہاں یہ فاعل ہے. اور ٹھیک ہو گیا, ویری گڈ, الحمدللہ کانسیپٹ کلیئر ہے آپ کا اعراب کا. ٹھیک ہے جی. اعراب اور مؤنث اسما آخری حرف پر 2 پیش 2 زبر اور 2 زیر کے ساتھ مرفوع منصوب یا مجرور ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمیں پتا ہے الحمدللہ. جیسے ولدن کی ولد یہاں لکھا ہوا ہے, اس کی مرفوع حالت ولدن, منصوب ولدن اور مجرور ولدن. ٹھیک ہے. بنتن بنتن بنتن. ٹھیک ہے, یہ ہمیں پتا ہے جب ہم نصب لگاتے ہیں تو ہمیں الف لگانا پڑتا ہے آخر میں, الا کچھ اسما کے. ٹھیک ہے, وہ کون سے اسما ہے جس کے آخر میں گولتا ہو, یا جس ایسا اسم جس کے آخر میں الف اور حمزہ اکٹھے ہوں, تو پھر ہم ان کی منصوب حالت بناتے ہوئے یہ والا الف ایڈ نہیں کرتے. ادروائز اس کے علاوہ نصب بناتے ہوئے الف آپ کو لگانا پڑے گا. انہوں نے مثال دی ہوئی ہے اس کی, جیسے امرأ سے امرأتن, تو امرأتن کوئی الف نہیں آیا. جزاءن سے جزاءن کوئی الف نہیں آیا آخر میں. ٹھیک ہے, یہ الحمدللہ ہم لکھتے ہیں اور عرصے سے لکھ رہے ہیں, لیکن رول کی فارم میں ہم نے آج پڑھا ہے اس کو. اب پہلے ہم نے واحد کے پڑھے تھے, اب مثنیٰ کے آ گئے. مثنیٰ کے حوالے سے کیا ہے, مذکر اور مؤنث اسما کا اعراب. یہ کیسے پتہ چلتا ہے, یہ وہی بات آ گئی آنی اور آئینی ساؤنڈ کے ساتھ. ہم دیکھیں گے مذکر اور مؤنث دونوں کا ایک ہی ساؤنڈ چلے گا, یہ ہمیں پتا ہے مثنیٰ کی شکل میں. مثنیٰ میں رفع میں کیا ساؤنڈ ہو جائے گا, آنی ایڈ کریں گے, اور نصب اور جر میں آئینی. جیسے رجلن سے رجلانی, امرأتن سے امرأتانی, اور آنی رجلانی رجلینی, امرأتانی امرأتینی. یہ مرفوع ہے, رفع کے ساتھ ہے, مرفوع, اور یہ آپ کا منصوب اور مجرور ہے. ٹھیک ہو گیا. آنی آئینی ساؤنڈ ہم نے یاد کر لیا, شارٹ کٹ لگایا بیسیکلی. ٹھیک ہے, مزید مثالیں انہوں نے دی ہیں. ولدانی کس کی ہے, کس سے کیا اس کا واحد ہے, ولدن. ولدن سے مرفوع ولدانی ولدینی ولدینی. بنتن لڑکی, مونس کی ایک مثال دی ہے, بنتانی بنتینی بنتینی. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں. جمع سالم مذکر اسما کا اعراب الگ آئے گا اور مونس کا الگ آئے گا. یہ ہمیں پتا ہے کیسے بنے گا. جمع سالم ذہن میں رکھیے گا, مکسر کا ہم نے دیکھا تھا ساؤنڈز تھے, جمع سالم ہے یہ, اس میں مذکر الگ بنے گا, مونس الگ بنے گا. مذکر کے لیے کون سا ساؤنڈ ہے, اونا ساؤنڈ لگ جائے گا. مسلمون سے مسلمونا, کافرون سے کافرونا, یہ حالت رفع ہے. ٹھیک ہے, اور حالت نصب اور جر اینا, اونا اینا, اونا اینا, اینا ساؤنڈ بنائیں گے. آخر کا جو حرف ہے اس کو ایڈ کریں گے, اس کو ساؤنڈ میں ملائیں گے. مسلمون سے بن گیا مسلمینا, اور مسلمون سے ہی مسلمونا, آخر میم کو ہم نے ایڈ کر کے اونا اور اینا ساؤنڈ ایڈ کیا ہے اس میں. ٹھیک ہو گیا. یہ نیچے انہوں نے مثال دی ہوئی ہے. مؤمنون, مؤمنون سے ہم نے بنایا, معذرت, مؤمنون سے ہم نے بنایا مؤمنون مرفوع, مؤمنین مؤمنین.
خالدن سے خالدونا، خالدینا، خالدینا، یہ ہمارے مثنیٰ کے جمع کے مذکر کے ساؤنڈ ہے. مونس کے ساؤنڈ الگ ہوں گے. مونس کے کیا ساؤنڈ ہوں گے؟ مونس کے ساؤنڈ ہوں گے ہمارے آتن، لیکن ہمیں ہٹانی پڑے گی پہلے گولتا. یہ ایک فرق ہے. مثلاً یہ ہم نے دیکھا مسلمتن، یہ واحد تھا ہمارے پاس، گولتا ہٹائی اور آتن ساؤنڈ ایڈ کیا، تو مسلماتن یہ رفع کے لیے، اور نصب اور جر کے لیے آتن، مسلماتن، مسلماتن، تو آتن ساؤنڈ یا آتن ساؤنڈ، اس کے ذریعے ہم اسے مرفوع یا منصوب اور مجرور بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، ساؤنڈ ہو گیا ہمارے. اب ہم نے دیکھنا ہے جناب نکرہ. جی نکرہ واحد اور جمع مکسر. نکرہ واحد اور جمع مکسر، جمع سالم مونس اسما پر الف لام داخل ہونے کی صورت میں اسما کے آخر میں آنے والی تنوین ختم ہو جاتی ہے. یہ ہم دیکھ چکے ہیں الحمدللہ. کیا کہ جب الف لام داخل ہوتا ہے تو وہ تنوین کو ختم کر دیتا ہے، اور وہ تنوین کیا ہو جاتی ہے؟ ڈبل سے سنگل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جمع مکسر ہے، مذکر ہو یا مونس ہو، جمع سالم ہے، اور الف لام جب ان پہ داخل ہو رہا ہے، یہ نکرہ واحد ہے، ان سب پہ جب الف لام داخل ہوگا تو تنوین ختم ہو جائے گی اور یہ ہو جائیں گے جناب واحد بن جائیں گے. جی یہاں پہ انہوں نے اس چارٹ میں الف لام داخل نہیں کیا ہے، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، تو وہ تنوین باقی ہے اوپر والے چارٹ میں، اور الف لام داخل ہونے کے بعد ساری تنوین جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے. جی مورب ہاں. اور مبنی اسما، عربی زبان میں استعمال ہونے والے اسما جتنے بھی اسما استعمال ہو رہے ہیں دو قسم کے ہیں. ایک وہ جو مختلف اعرابی حالتوں میں شکل تبدیل کرتے ہیں، انہیں معرب اسما کہا جاتا ہے، اور دوسرے جو تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار رکھتے ہیں انہیں کہتے ہیں مبنی اسما. ٹھیک ہے، تو جتنے بھی اسما ہیں انہیں دو کیٹیگریز میں ڈالا، ایک ہے معرب اور ایک ہے مبنی. معرب میں چینجز آئیں گی، مبنی کہے گا کہ میں مبنی ہوں، میں نے کوئی تبدیلی نہیں لینی. ٹھیک ہے، اب معرب اسما کو مزید دو میں تقسیم کیا گیا. کون سے معرب دو میں؟ پہلے معرب منصرف اسما اور غیر منصرف اسما. تو ہمارے آ گئے منصرف اور غیر منصرف، بس یہ دو ہی ہیں جنہیں سمجھنا ہے. مبنی تو ایزی ہے، اس میں تو کوئی چینج آ ہی نہیں رہی. منصرف اور غیر منصرف کو ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہے. منصرف اور غیر منصرف کیا ہوتے ہیں؟ منصرف اسما تقریباً 85%، 85% اسما منصرف ہی ہیں، تینوں اعرابی حالتوں میں تین شکلیں اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ابھی ہم نے پیچھے دیکھا تھا، رفع میں، نصب میں اور جر میں تین چیزیں ہیں. یہ غیر منصرف اسما وہ اسما ہے 13% ہے، تقریباً تین اعرابی حالتوں میں دو شکلیں اختیار کرتے ہیں. پہلا پوائنٹ. دوسرا ان پر تنوین نہیں آتی. تیسرا حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. اس میں تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں کہ یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے یہاں پہ کچھ کلاسیفیکیشن بھی کر دی ہے تاکہ ہمیں سہولت رہے. اس وقت ہم صرف یہ یاد کر لیں کہ عربی مونس نام، ایسے نام جن کے آخر میں گولتا یا الف نون وغیرہ ہو، جیسے الف نون، سلمان، عدنان، یہ اس میں شامل ہو گئے. فرشتوں کے نام، شہروں اور ملکوں کے نام، غیر عربی نام، چند انبیاء علیہ السلام کے نام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت ہود، شعیب، صالح علیہم صلاۃ والسلام، یہ نکال دیں. 5 پیغمبروں کے نام، 1 2 3 4 5 6 پیغمبروں کے نام نکال کر جتنے باقی پیغمبروں کے نام ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ الف اور غیر منصرف ہوں گے. ٹھیک ہے، محمد تینوں کنڈیشن میں آپ کو بخاری میں نظر آئے گا، محمد، محمدن، محمدن. ٹھیک ہے، تو یہ کون سا منصرف اسم ہو گیا؟ نوح، حضرت لوط. لیکن ان پیغمبروں کے نام نکال کے باقی جتنے بچیں گے وہ سارے غیر منصرف اسما ہوں گے. ان کے علاوہ کون ہے؟ چند جمع مکسر ہیں جن میں ایسی مذکر جمع مکسر جس کے آخر میں حمزہ، الف اور حمزہ وغیرہ وہ غیر منصرف کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، یاد رکھنے والی چیزیں. ابراہیم سے ابراہیمہ، ابراہیمہ. زینبو سے زینبا، زینبا. اسامہ سے اسامتا، اسامتا. عثمانو سے، یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ یہ اس حالت میں زیر قبول نہیں کر رہے، حالت جر میں. ٹھیک، کیٹیگریز ہمیں انشاءاللہ یاد رکھنی پڑیں گی. پھر فرشتوں کی ایک مثال آ گئی، فرشتوں کے نام ہو گئے. پھر
यहाँ देखें, हमने देखा अभी शहरों और मुल्कों के नाम, यहाँ पे ये मिसाल भी आ गई इसकी, इसमें मुख्तलिफ मिसालें मौजूद हैं। बाकी रहने वाले अब 2% अस्मा है जो मबनी कहलाते हैं, और उसमें इसमें इशारा दिए हुए सबसे पहले मबनी अस्मा की। अच्छा, इसमें इशारा में भी मुसन्ना में चेंज होता है, ठीक है। ये वाहिद वाले हैं, हादा दालिका अल्लदी, हादा दालिका अल्लदी, हादा दालिका अल्लदी, इन्होंने अपनी एराबी हालत तो इनकी बहरहाल चेंज हो रही होगी, लेकिन अपनी शक्ल इन्होंने चेंज नहीं की, मतलब इन पे जो हरकत हैं वो वैसी की वैसी रही। मुरक्कबात शुरू कर रहे हैं। मुरक्कबात क्या है? मुफरिद मुफरिद मिलकर बनाते हैं जो, वो कहलाता है मुरक्कब। और मुफरिद से मुराद कोई हर्फ नहीं है, मुफरिद से मुराद जुमले से हटकर कोई चीज हो, मतलब एक तरफ पूरा सेंटेंस है और एक तरफ सिर्फ एक इस्म लिखा हुआ है, तो वो इस्म क्या कहलाएगा? मुफरिद कहलाएगा। तो जब दो मुफरिद मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? मुरक्कब, ठीक है। जैसे एक जगह लिखा हुआ है, नहीं नॉट दिस एग्जाम्पल, एक जगह लिखा हुआ है मिसाल के तौर पर सैयारा, सैयारतुन, और एक जगह लिखा है सौदाउ, सौदाउ, सैयारा गाड़ी, सौदा काली। अब दोनों मिल गए, सैयारतुन सौदाउन। अब ये क्या बन गया? एक मुरक्कब बन गया। तो ये मुरक्कब दो तरह का हो सकता है, मुरक्कब नाकिस या मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाकिस जिसमें बात समझ ना आ रही हो, मुरक्कब ताम जो मुकम्मल, यानी इसमें कोई बात समझ आ रही है, मतलब पूरी बात उसके बारे में वाजे हो रही है, ठीक है। तो ये फर्क है मुरक्कब का, मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाकिस क्या होता है? अब ये देखिए, हर्फ नहीं है, हर्फ तो अपना माना नहीं बयान करते, इसके अंदर माना मौजूद होगा लेकिन पूरी एक सेंटेंस नहीं होगा। कोई कहता है आपके पास आके काली गाड़ी, तो इसमें एक माना तो मौजूद है कि गाड़ी काली है, लेकिन काली गाड़ी व्हाट, काली गाड़ी व्हाट, ये आपको पूरा माना इसमें मौजूद नहीं है। तो उसको फिर हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मुरक्कब नाकिस। जी, मुरक्कब नाकिस क्या हो सकते हैं? दो या दो से ज्यादा अल्फाज का ऐसा मुरक्कब जिसमें बात पूरी ना हो, मुरक्कब नाकिस कहलाता है। मसलन मिसाल दी हुई, अच्छा लड़का, लड़के की किताब। तो भाई मसलन अच्छा लड़का, लड़के की किताब, ये किताब, किताब में या मैं यहाँ नजर आ रहा है मुरक्कब तौसीफी। इनको अब मुरक्कब नाकिस को तकसीम कर लिया गया 4 कैटेगरीज में। वो कौन सी कैटेगरीज हो गई? वो हो गई जनाब, जैसे मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इदाफी, मुरक्कब जारी। तो मुरक्कब ताम, मुरक्कब नाकिस 4 में डिवाइड किया गया, मुरक्कब तौसीफी, इशारी, इदाफी, जारी। मुरक्कब नाकिस मुकम्मल हुआ, इसको हम मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। मुरक्कब ताम क्या है? मुरक्कब ताम दो या दो से ज्यादा अल्फाज का ऐसा मुरक्कब जिसमें बात पूरी हो जाए, मुरक्कब ताम कहलाता है। मसलन किताब पकड़, लड़का नेक है, ये किताब है, बात पूरी हो रही है, बात समझ आ रही है। मुरक्कब ताम को लिहाजा फिर क्या कहते हैं? हम जुमला भी कहते हैं। तो फिर जुमला दो तरह का होता है, तो जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया। ये हमने जुमला इस्मिया तक अब हम आए हैं 1 घंटे बाद, ठीक है। अरबी जबान में इस्म से शुरू होने वाले जुमले को जुमला इस्मिया कहते हैं, ठीक है। अरबी जबान में इस्म से शुरू होने वाले जुमले को जुमला इस्मिया कहते हैं, जबकि फेल से शुरू होने वाला जुमला जुमला फेलिया कहलाता है। सही हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। मुरक्कब ताम, इसमें हम पढ़ेंगे ताम के माने मुकम्मल होते हैं, मुकम्मल बात समझ आ रही होती है। और इसमें हम पहला पढ़ने लगे, पहली तरह का मुरक्कब ताम, ये पहली तरह का जुमला जो कि जुमला इस्मिया है। जुमला इस्मिया की पहचान क्या है? ये शुरू होगा इस्म से। अगर हम यहाँ देखें जैद नेक है, तो हमें समझ आ रहा है कि ये शुरू हो रहा है किससे? इस्म से। जैद इज इस्म, जैद नेक है, इस्म से शुरू हो रहा है। जी, अब हम इसको कैसे बनाएंगे? हम इसे बनाने के लिए कुछ खास रूल मुतय्यन कर लेते हैं, और वो क्या है? मुब्तदा और खबर, खबर के मुब्तदा और खबर के हवाले से इसको तकसीम कर लेंगे। मसला हमारे पास जुमला लिखा हुआ आ रहा है जैद नेक है। जैद नेक में जो शुरू में इस्म आ रहा है हम उसे मुब्तदा कंसीडर करेंगे, और उसके बाद उसके शुरू में जो इस्म आ रहा है उसे हम मुब्तदा कंसीडर करेंगे, और जो उसके बारे में खबर दी जा रही है, बताया जा रहा है, जैसे कि जैद नेक है, तो नेक है ये इसकी खबर कंसीडर की गई, तो जैद हो गया मुब्तदा और नेक हो गई खबर। तो अब ट्रांसलेशन कैसे होगी? ट्रांसलेशन ऐसे होगी कि इस्म के चारों पहलू जो हम पीछे देख कर आए हैं, हमें उनका ख्याल रखते हुए ट्रांसलेशन करनी है। तो वुसअत के लिहाज से मुब्तदा, मारिफा और खबर अमूमन नकिरा होती है। तो वुसअत में जब मैं मुब्तदा को ट्रांसलेट करूंगी तो मैं इसे मारिफा
ट्रांसलेट करूंगी और खबर को ट्रांसलेट करूंगी तो ये नकिरा ट्रांसलेट होगा। ठीक है, तो जैद के लिए जईदुन, अब आप कहेंगे तनवीन लगी हुई है, तो तनवीन ये इसमें अलम है, ये नाम है ना, नाम क्या है, हम पढ़कर है भी मार्फा होता है, उसके लिए अगर ये तनवीन है भी, जो कि आमतौर पर पहचान होती है नकीरा इसम की आमतौर पर, तो ये मगर हम इसको क्योंकि इसमें अलम है तो ये मार्फा ही है। हाँ नेक है, मुझे नकीरा बनाना है तो अस्सालिहून नहीं लगाऊंगी, मैं सालिहून लगाऊंगी, पहली कंडीशन। दूसरी, एराब के लिहाज से मुब्तदा और खबर दोनों मरफू होंगे, तो दोनों दो पेश के साथ आ रहे हैं, इसने तो आना ही दो पेश के साथ है कि नकीरा शो करना है। हाँ इसके हवाले से हो सकता है अलिफ लाम के साथ लगाऊंगी तो एक पेश लगा दूंगी। जिन्स और अदद के एतबार से मुब्तदा और खबर में मुताबिकत होगी, तो एक पहलू ये हो गया, एक पहलू ये हो गया, और यहाँ पे दो पहलू हो गए। जिन्स और अदद के लिहाज से मुब्तदा और खबर में मुताबिकत होगी, यानी अगर ये वाहिद है तो खबर भी वाहिद वाला लफ्ज लाऊंगी। बस सालिहून नहीं लगाया मैंने, जैदुन सालिहून नहीं लिखा, सालिहुन जैद अकेला है तो सालिहुन एक लाइन में, जमा उसके लिए नहीं लेकर आई। और फिर जैद के साथ सालिहतुन नहीं लगाया मैंने, क्यों? क्योंकि जिन्स के हवाले से जैद मुजक्कर है तो सालिहतुन नहीं लगाऊंगी, सालिहुन लिखूंगी मैं, कि जैद नेक है। ठीक है, मुजक्कर ला रही हूँ मैं। तो ये चारों पहलू हमें इसमें देखने होंगे, उन चारों पहलू के हवाले से फिर हमें इसे ट्रांसलेट करना होगा। मिसाल इनकी एक और है, इसकी एक मिसाल, हामिद सच्चा है, हामिदुन सादिकुन, तो हामिद हामिदुन मारफा है ऑलरेडी, सादिकुन दो पेश के साथ नकिरा लेकर आए। फिर मुजक्कर है तो सादिकतुन नहीं लिखा मैंने, सादिकुन ही लिखा, मुजक्कर ही लेकर आई। फिर हामिद के वाहिद है तो वाहिद के लिए मैंने सादिकात सादिकूना नहीं लिखा, सादिको नहीं लिखा, वाहिद के साथ वाहिद लेकर आई। तो इसमें के चारों पहलू एक दूसरे को जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो हमने पूरी की, और हालत रफा में वो भी रफा में। इसी तरह महमूदुन मुअल्लिमुन, ठीक हो गया। मोनस की भी मिसाल देख लेते हैं। मोनस की मिसाल क्या है? मोनस की मिसाल देखिए, मरियम आया, मरियम नेक है। अब मरियम क्योंकि मोनस थी, हालत रफा में है, हालत रफा में एक कंडीशन ठीक हो गई। एक देखिए मोनस है तो हम सालिहतुन लाए, मोनस हो गया, दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई। और मरफू हो गए, मरफू थे, मरफू मोनस मोनस। अब इसके बाद देखिए मारिफा नकरा कॉम्बिनेशन बनाएंगे, मरियम इसमें अलम है तो यहाँ पे तुन के साथ में नकिरा लेकर आई, ये कंडीशन हो गई। और वाहिद के साथ वाहिद लाई, चारों अस्मा। लेकिन अगर आप ये देखें इसकी मजीद मिसालें जहाँ पे थोड़ी सी तब्दीली आएगी, जैसे कि जैद और हामिद नेक है। अब अगर मैं ये देखती हूँ जैद और हामिद ये हमारा मुब्तदा है, तो मुब्तदा हमारा मुसन्ना है। तो जब मैंने जईदुन व हामिदुन लिखा, तो जईदुन और हामिदुन मैंने लिखने के बाद क्या किया, सालिहानी मैं मुसन्ना लाई क्योंकि मेरा मुब्तदा मुसन्ना था। ठीक है, मरफू है, वो भी मरफू है, आनी साउंड रफा के लिए होता है, और ये दोनों मरफू हैं ऑलरेडी। मारफा नकिरा कॉम्बिनेशन भी हो गया और मुजक्कर मुजक्कर भी हो गया। स्वालिहात देखें, मरियम और जैनब खवातीन आ गई, तो स्वालिहतानी साउंड तो आनी ही आया, लेकिन स्वालिहतानी मुन्नस वाला लिखा है। तो अब अगर जमा होगा तो उसके हवाले से क्या करेंगे, जमा के हवाले से उसका ख्याल रखेंगे। जैसे जईदुन व हामिदुन व महमूदुन, जईद हामिद महमूद, अब ये तीन है, ये जमा है, मैं स्वालिहून लेकर आ रही हूँ, जमा लेकर आ रही हूँ। मुजक्कर है, मुजक्कर ला रही हूँ। ऊना साउंड रफा का होता है, क्योंकि ये मरफू है तो यहाँ ऊना साउंड में रफा का भी लेकर आए। ये तीनों पहलू यहाँ फॉलो किए। और फिर मारिफा नकरा, अस्सालिहूना नहीं लेकर आई मैं, ठीक है, नकीरा लेकर आई सालिहूना। तो चारों पहलू हमें फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, ये हमें फॉर्मूला पता है, कुरान ने आयत दी हमें, जैदुन व फातिमतुन सालिहानी। अब जैद क्योंकि मुजक्कर आ गया तो अब हमें एक पहलू में हमें क्वेश्चन आ गया कि अब लड़का भी है और लड़की भी है, तो यहाँ पे सालिहतानी लाऊं या सालिहानी लाऊं, तो मुजक्कर के सीगे को प्रेफरेंस दे दी जाएगी। इसी तरह यहाँ भी मरियम व जैनब व हामिदुन दो मोन्नस है, एक मुजक्कर है, तो मेजोरिटीज अथॉरिटी वाला रूल यहाँ नहीं लगेगा। सालिहूना मुजक्कर, यहाँ पे आ गई हमारी खबर। ठीक हो गया। मजीद हमने क्या थे, अस्मा इशारा बतौर मुब्तदा। अस्मा इशारा क्या है, अलग अलग थे, ये टेबल हमने देखा था। दिस और दैट वगैरह के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, हादा मुदक्कर के लिए आ गया, और हादी दिस के लिए आ रहे हैं करीब। ठीक है, हादा हादी और हाउलाई जमा के एक ही है,
اور یہ مبنی ہے, چینج نہیں ہوں گے, آپ نے دیکھا, ٹھیک ہے نا, یہ بھی مبنی ہے. یہ ہمارے غیر منصرف ہے, ہادانی ہادینی ہاتانی ہاتینی. یہاں پہ ہمیں مثنیٰ میں تبدیلی نظر آ رہی, ٹھیک ہے, نصب اور جر میں. اسی طرح بعید, دیٹ کے لیے مذکر کے لیے ذالکا اور مؤنث کے لیے تلکا, اور دور کے لیے اولئیکا, ٹھیک ہے, جمع کے لیے سوری, بعید کے لیے, دور کے لیے, دیٹ کے لیے, جو بھی اس کو کہہ لیں, مذکر کے لیے ذالکا, مؤنث کے لیے تلکا, جمع کے لیے دونوں کا ایک ہی ہے اولئیکا, جیسے کہ اس میں تھا ہؤلائی. اور مثنیٰ اگین ہمیں نظر آ رہے ہیں الگ, ذانکا, ذینکا, تانکا, تینکا. ساؤنڈ ہے, ساؤنڈ سے اس کو یاد کر سکتے ہیں, یاد کرنے والی چیز ہے یہ. واحد اور جمع کے اسماء اشارہ مبنی ہے, یہ لڑکا ہے, ھذا ولدن. تو جب لڑکے کے لیے لائے تو ھذا لائے, لڑکی کے لیے لائے تو ھذی. اب یہ قریب والے تھے, یہ اور یہ دور والے کیا ہے, وہ لڑکے کے لیے آ جائے گا ذالکا بعید کے لیے, اور لڑکی کے لیے آ جائے گا تلکا, یا مونس کے لیے نافذہ, کیونکہ کھڑکی مونس ہو گئی نا, گولتا لگا ہوا, تلکا آ گیا. اب ہے ہمارے ضمائر حالت رفع میں, اور ضمائر کیا ہے, پروناؤنز ہیں, وہ اس میں اشارہ تھے. دیکھیں اس میں اشارہ اور ضمائر میں کنفیوز نہیں ہونا, وہ اس میں اشارہ تھے اور یہ ضمائر ہے. تو ضمائر کیا ہے, ضمائر ہوتے پروناؤنز. وہ کیا تھے, وہ تھے دس اور دیٹ, یہ یاد رکھیے گا. دس اور دیٹ اور دیز اور دوز, وہ تھے, صحیح ہے. یہ پروناؤنز ہیں. یہ کیا ہے, ہی, شی, اٹ, اور جو ہم پڑھ رہے ہیں نا, ہوا, ہما, ہیا, یہ سب لکھے ہوئے, ٹھیک ہے. اس کی نشانی کیا تھی, یہ حالت رفع کے ہیں, اور دوسرا ایک چارٹ آئے گا دوسرا جو حالت نصب اور جر کے لیے ایک ہی ہوگا. رفع کے لیے کیا ہوگا, مذکر واحد کی, اس کے باکس اگر ہم بنا سکیں, یہ ہمارا باکس 1 ہے, یہ ہمارا 3rd پرسن کا ہے, یہ ہمارا دوسرا باکس ہے جو 2nd پرسن کا ہے, اور یہ ہمارا تیسرا باکس ہے جو 1st پرسن کا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 3 باکسز ہیں ہمارے. یہ ہمارا پہلا باکس ہے 3rd پرسن کے لیے, اس کے لیے مذکر آ گیا ہمارا ہوا, ہما, ہم. ہوا ایک لڑکا ہوگا, ہی جسے ہم کہتے ہیں, 2 ہوں گے تو ہما, اور بہت سارے ہوں گے تو ہم. مونس شی کے لیے آیا, ہیا, ہما, ہننا. یہ 3rd پرسن کے پروناؤن ہو گئے. 2nd پرسن کے کیا ہے, 2nd پرسن کے ہیں, بہت آسان ہے, صرف یاد کرنے والی بات ہے. 2nd پرسن کے لیے یو ہے, یہ لڑکا ہے سامنے یا کوئی مذکر اسم ہے تو اس کے لیے انتا, انتما, انتم. اور اگر مونس اسم ہے سامنے یا لڑکی ہے یہ بھی یو کے لیے ہی, تو انتی 2 ہیں تو انتما, اور بہت ساری ہیں, سب کو مخاطب کرنا ہے تو انتنا. اور اپنے لیے انا, نحن, انا میں. مثنیٰ کے لیے بھی نحنو, 2 لوگ بات کریں گے تو وہ اپنے لیے کہیں گے نحنو, اور 2 سے زیادہ ہوں گے تو بھی کہیں گے نحنو. یہ حالت رفع والے ہیں. حالت رفع والے پروناؤن ڈیٹیچڈ بھی کہلاتے ہیں, کیونکہ یہ بذات خود الگ سے ٹوٹ کر آتے ہیں, جڑ کر نہیں آتے, ٹھیک ہے. تو یہ ڈیٹیچڈ بھی کہلاتے ہیں, اور عام طور پہ بحیثیت مبتدا آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس کی ایک ایکسپلینیشن ہو گئی. یہ ضمائر ہے حالت نصب اور جر والے. یہ کیا ہوتے ہیں, یہ اٹیچڈ کہلاتے ہیں. اٹیچڈ کیوں کہلاتے ہیں, کیونکہ یہ عام طور پہ کسی فعل یا اسم کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں, اٹیچڈ کہلاتے ہیں لفظ کے آخر میں. کیونکہ یہاں دیکھیے ڈیش بھی بنایا ہوا انہوں نے, جس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ اٹیچڈ ہے. تو ہوا فارمولا وہی ہے ہمارا جو پہلے تھا. فارمولا کیا ہے ہمارے, یہ والے ہمارے 3rd پرسن کے پروناؤن ہیں. تو ہو, ہا, ہما, ہم اور ہننا. اور یہ ہمارے 2nd پرسن کے پروناؤن ہیں, کا, کما, کم, کی, کما, کننا. اور یہ ہمارے آ گئے یا متکلم اور نون الف کے ساتھ نا, ٹھیک ہے. مثال ہمیں یہاں دی ہوئی ہے. اس کی مثال کیا ہے, جیسے کہ یہاں انہوں نے لگائی ہے مثال, تم سچے ہو. تم سچے ہو یہ کہا جا رہا ہے کسی لڑکے سے, ٹھیک ہے. تو انتا لگایا گیا, تم سچی ہو, انتی. اسی حوالے سے کیونکہ ہم جملہ اسمیہ ہے جو ہم بنا رہے ہیں, تو انتا کیونکہ مذکر تھا تو ہم صادقن لے کر آئے, ہمیں پتا ہے ہمیں فالو کرنی ہے وہ سارے. اور انتی جب ہم لے کر آئے تو صادقتن لے کر آئے, ٹھیک ہو گیا. یہ ساری چیزیں ہمیں خیال رکھنی ہے. انا معلم, انا معلمتن, ہوا, ہیا, ٹھیک ہے. یہ ہی اور یہ شی کے لیے آیا.
یہ الحمدللہ ان چیزوں کو خیال رکھتے ہوئے ہمیں لگانے ہوں گے. یہ سارے جو ضمائر آپ کو بھی سامنے نظر آ رہے ہیں یہ مرفوع ہیں، حالت رفع والے. ٹھیک. مرکبات میں مرکب توصیفی کیا ہے؟ کم سے کم 2 اسما، 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ان کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں. مثلا محنتی لڑکا، زرد گائے، کالا پتھر، گونگی عورت، یہ سب صفت بیان کر رہے ہیں نا. ایک اس میں صفت کہلاتی ہے اور ایک چیز کہلاتی ہے موصوف. صفت کیا ہوتی ہے؟ صفت ہوتی ہے جناب، اس میں نظر ہی آ رہا ہے ہمیں جیسے محنتی لڑکا ہے تو محنتی صفت ہے اور لڑکا یا لڑکی کیا ہو جائے گی؟ موصوف ہو جائے گا. مرکب توصیفی بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ مرکب توصیفی میں صفت اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کے تابع ہوتی ہے. سب سے آسان جو میرے خیال مرکبات ہے اس میں سب سے آسان یہی ہے مرکب توصیفی. ہر چیز میں دونوں کو میچ کرتے ہیں. صفت کیا ہے دوبارہ لکھ دیتے ہیں، جیسے گونگا لڑکا لکھا ہوا ہے، گونگا لڑکا، تو گونگا اس کی صفت ہے اور لڑکا موصوف ہے. اس موصوف ڈومینیٹ کرے گا اور گونگا جو ہے جو صفت ہے وہ موصوف کو فالو کرے گی، لڑکے کو فالو کرے گی چاروں پہلوؤں میں. تو وسعت کے اعتبار سے بھی اگر لڑکا مطلب موصوف معرفہ ہے تو معرفہ، نکرہ ہے تو نکرہ، عدد کے اعتبار سے واحد ہے تو واحد، مثنیٰ جمع، جنس کے اعتبار سے بھی ہو گیا، مذکر مؤنث کا خیال رکھا جائے گا، اور اعراب کے اعتبار سے بھی. ٹھیک ہے. تو اعراب ساری ایک آدھ مثال کرتے ہیں اس کی تاکہ ہمیں اور کلیئر ہو جائے. یہ مثال کے طور پر یہاں انہوں نے مثال دی ہوئی ہے، ایک ولد صالح. ولد صالح، ولد لڑکے کو کہتے ہیں، صالح نیک. تو لڑکا یہ کراس بنا ہے بیسیکلی. لڑکا ہم نے شروع میں لکھا کیونکہ ایک لڑکا نہیں لکھا ہوا، اگر ایک لڑکا ہوتا تو ولد لاتے ہم. تو نیک، ایک نیک لڑکا نہیں ہے، صرف لڑکا ہے تو ہم معرفہ لے کر آئے الولد. تو الصالح یہ بھی ہم نے کیا کیا، اس کو معرفہ کیا، اس کی صفت کو صالح ہوتا ہے نا بیسیکلی. اور ہم مذکر رکھا کیونکہ لڑکا مذکر تھا، واحد تھا تو ہم نے واحد رکھا. چاروں پہلوؤں میں ہمیں کرنا پڑے گا فالو. مثال کے طور پر یہ دیکھیے، البنت صالحۃ، مونس تھی تو مونس کے حوالے سے اس کو ہم نے کیا. 2 آ گئی ہیں، 2 نیک لڑکیاں، تو پہلے 2 لڑکیوں کا ترجمہ کیا پہلے البنتانی، اب صالحتانی میں لے کر آئی ہوں. صالحتانی کیوں لے کر آئی ہوں؟ کیونکہ مونس ہے نا، تو مثنیٰ کا ساؤنڈ صالحتانی، آنی ساؤنڈ لائی لیکن صالحتن کے ساتھ، صالحتن کے ساتھ میں نے بنایا تو صالحتانی، 2 نیک لڑکیاں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس کی جمع کی بھی مثالیں بہرحال یہاں موجود ہیں. ہاں جی، یہ ایک چیز ہے الگ سے، اس کو میں ذرا سلو پڑھتی ہوں. دیکھیں مرکب توصیفی میں جو کہ ہم کر رہے ہیں، موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت عام طور پر واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جمع مؤنث اور جمع مکسر بھی آ سکتی ہے. ٹھیک. عام طور پہ یہی ہوتی ہے، واحد مؤنث ہوتی ہے. جیسے یہاں پہ موصوف کیا ہے، کن کی بات ہو رہی ہے؟ ابواب، دروازے. اب یہ کیا ہے؟ غیر عاقل کی جمع غیر ہے. عاقل کی جمع. تو اب یہاں دیکھیے مفتوحتن، یہ کوئی جمع نہیں لا رہی، میں کیا لائی ہوں؟ واحد مؤنث لے کر آئی ہوں، واحد مؤنث. مفتوحتن. جبکہ ابواب کیا ہے؟ مذکر ہے لیکن غیر عاقل کی جمع ہے، تو مفتوحتن لے کر آئی ہوں. ہاں یہ بھی آ سکتی، جیسے ایام معدودات ہے. ایام کیا ہے؟ دوبارہ غیر عاقل کی جمع ہے. تو معدودتن بھی آ سکتی ہے، یہ یہاں لکھا ہوا بھی ہے، بلکہ معدودتن واحد بھی آ سکتی ہے اور یہ معدوداتن جمع بھی آ سکتی ہے. صرف یہ لکھا ہوا ہے نا، لیکن جمع مؤنث اور جمع مکسر بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح بقرات غیر عاقل کی جمع ہے تو سمان، بقرات، معلومات جمع مؤنث آ رہی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آگے بھی اصل آئے میں گا. یہ نا خاتون نے تو آنا ہے نا بیچ میں کہ بھائی یہ تو غیر عاقل لوگ آ گئے، ذرا نئے عاقل کیا جی. کر دیں تو وہ آپ کو ملے گی سر ضرور. ٹھیک ہے. اگلا ہے مرکب اشاری، ایسا مرکب ناقص جس میں اسماء اشارہ استعمال ہو. ایسا مرکب ناقص جس میں اسماء اشارہ استعمال ہو مرکب اشاری کہلاتے ہیں. جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر مرکب اشاری بناتے ہیں. مثلا یہ کتاب، وہ کرسی، یہ لڑکے اور وہ لڑکیاں وغیرہ. تمام اسماء اشارہ معرفہ ہیں، یہ ہمیں پتا ہے، پیچھے پڑھ کر آ رہے ہیں بھی. واحد اور جمع کے اسماء اشارہ مبنی ہے، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا ہے نا. تو ادروائز باقی تو وہ تھے. تو واحد اور جمع کے اسما مبنی تھے، وہ چینج نہیں ہوں گے، ویسے کے ویسے آئیں گے. مثنیٰ کے چینج ہوتے ہیں. مرکب اشاری میں اردو کی طرح عربی میں بھی اشارہ پہلے آتا ہے، مشار الیہ بعد آتا ہے. پیچھے ہمیں کراس بنانا پڑا تھا، اس میں مرکب توصیفی جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ہمیں کراس نہیں بنانا، بغیر کراس کے ہمارا کام چل جائے گا اس میں. جی
غیر عاقل کی جمع کے لیے جی یہ آ گئی ایکسیپشن ہماری، غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ واحد مؤنث استعمال ہوگا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں، پہلے سمپل مثال کرتے ہیں، یہ لڑکا، یہ لڑکا کوئی کراس بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نیچے ٹرانسلیٹ کر دیں وہ لڑکا یہاں جائے گا، لڑکا ہے ایک لڑکا نہیں ہے تو الولد، ٹھیک ہے، اس کو فالو کرے گا یہ کہ الولد کے ساتھ مجھے کیا لانا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ مشارون الیہ کو فالو کرے گا اشارہ، پیچھے کیا تھی مرکب توصیفی میں کیا تھا، جو موصوف ہوگا اسے فالو کرے گی صفت، اسی طرح اس میں مشارون الیہ کو فالو کرے گا اشارہ۔ ولد کیونکہ مذکر ہے تو مذکر کا اشارہ لائے گا، واحد ہے تو واحد کا اشارہ لایا گیا، ٹھیک ہے، ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ ھذا الولد، اب ہم مثال کے طور پہ کرتے ہیں وہ لڑکی، وہ لڑکی کے لیے اب ہم پہلے لڑکی کو ہم نے ٹرانسلیٹ کیا، وہ آ گیا البنتو، ٹھیک ہے، الف لام ہمیں لگایا کیونکہ وہ ایک لڑکی یا کچھ ایسا نہیں ہے۔ اب بنتو کے حساب سے مونس کا اشارہ لائی ہوں میں اور واحد کا اشارہ لائی ہوں، تلکل بنتو، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا تھا الف لام میں یہ حمزۃ الوصل ڈراپ ہو جاتا ہے پڑھنے میں، تو تلکل بنتو، اور با ہمارا حروف قمریہ ہے، حق کا خوف عجب غم ہے، حق کا خوف عجب، عجب میں با آ رہا تھا عجب، تو یہاں با آ رہا ہے اس لیے لام پڑھا جائے گا، عجب غم ہے۔ تلکل بنتو، یہاں پہ یہ ہو گیا مکمل ہمارا۔ اب ہم نے ایک چیز یاد رکھنی ہے، یہ جو اوپر لکھا تھا انہوں نے، غیر عاقل کی جمع کے لیے کون سا اشارہ آئے گا، واحد مؤنث کا، غیر عاقل کی جمع کے لیے، ٹھیک ہے۔ مرکب اضافی سب سے امپورٹنٹ ہمارا، قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہونے والا مرکب ناقصہ۔ مرکب اضافی کیا ہے، کم از کم دو اسما کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جائے، نسبت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے دونوں اسما کے درمیان ایک تعلق قائم کیا جاتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں اس کنسٹرکشن کو مرکب اضافی۔ جیسے زید ایک اسم ہے، کتاب ایک اسم ہے، زید کی کتاب، تو جس اسم کو نسبت دی جاتی ہے اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف الیہ، جیسے مشارن الیہ تھا، اسی طرح مضاف الیہ ہے، جس کی طرف نسبت دی، کس کی کتاب ہے، زید کی کتاب ہے، تو زید مضاف ہے، مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کی ٹرانسلیشن کرنے کے لیے ہم نے ایک دیکھا تھا طریقہ کیا تھا کہ ہم ایک کراس بناتے تھے اور پھر کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کو ان کی امپلیمنٹیشن کریں گے، وہ کیا ہے وہ ہمیں یاد کر لینے ہیں۔ وہ یہ ہے جناب کہ مرکب اضافی بنانے کے لیے جو مضاف ہے اس کے حوالے سے مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوگا، اعراب ہلکا ہوگا، اور اعراب ہلکا ہونے سے کیا مراد ہے، اعراب ہلکا ہونے سے مراد ہے کہ اس پہ تنوین نہیں ہوگی، نو تنوین، اور اگر نون اعرابی ہے تو نون اعرابی گر جائے گا۔ نون اعرابی کون سا نون تھا جو ہم ساؤنڈس آنی اینی اونا اینا کی وجہ سے پیدا کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ نون اعرابی ڈراپ ہو جائے گا اور تنوین نہیں ہوگی، تو یہ مضاف کے لیے قوانین ہے، مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوگا، مضاف کا اعراب ہلکا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں انہوں نے بتا کر کے دکھایا ہوا ہے، کچھ ایکسپلینیشنز دی ہوئی ہیں، جیسے حالت رفع میں ابوابن سے اعراب ہلکا کر کے ابوابو آ گیا، ٹھیک ہے، ابوابن سے ابوابا آ گیا، ابوابن سے تنوین جو تھی وہ ختم ہو گئی، اعراب انہوں نے ہلکا کیا اس سے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، ایک دو ٹرانسلیشن کریں گے تو بہت اچھا سمجھ آ جائے گا۔ اسی طرح حالت نصب اور جر میں کتابانی، ہمیں یہ پتا ہے، یہ ہم نے ساؤنڈ کے ذریعے جو نون اعرابی لگایا تھا، کتابا ہو گیا، نون ڈراپ ہو گیا، کتاب بینی نون ڈراپ ہو گیا، کتاب بئی ہو گیا، یا دینی نون ڈراپ ہو گیا، یا دئی ہو گیا، بنینا نون ڈراپ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ حالت رفع کا میں جو نون اعرابی موجود ہے وہ ہٹ گیا، اور جمع سالم مذکر اونا ساؤنڈ کی وجہ سے جو آ رہا تھا اس کا بھی نون ہٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ مضاف الیہ، مضاف کے حوالے سے یہ تھا، مضاف الیہ کے قواعد کیا ہیں، دو ہیں اس کے بھی۔ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں رہے گا۔ مضاف اور مضاف الیہ کے قواعد کے اطلاق کے بعد ہمارے پاس مرکب اضافی کنسٹرکشن ٹرانسلیٹ ہو جائے گی۔ زید کی کتاب کراس بنائیں گے، ایک کتاب یہاں آ گیا، کتابن یہ مضاف ہے، اور جو ادھر آیا وہ مضاف الیہ ہے، اس پہ الف لام نہیں لگانا، تنوین نہیں لگانی، نون اعرابی نہیں لگانا، اور یہ حالت جر میں، بس اس کا ایک ہی قاعدہ ہے۔ تو کتابن سے ہم نے کیا کتابو، ٹھیک ہے، تنوین ہٹا دی، اور زیدن، زیدن تھا زیدن، کتاب زیدن، ٹھیک ہے۔ اب مرکب یہ مضاف کے معرفہ یا نکرہ ہونے کا فیصلہ مضاف الیہ کے معرفہ یا نکرہ ہونے پر کیا جائے گا۔ یہ ہم نے پیچھے پڑھ کر آئے نا کہ جب کسی مضاف الی المعرفہ، ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا، مضاف الی المعرفہ کیا ہوتا ہے، اس میں معرفہ ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ جو مضاف ہے یہاں کتاب، اگر اس کے آگے
جس چیز کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا ہے اگر وہ معرفہ اسم ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی معرفہ ہو جائے گا. یہی پڑھا ہے نا ہم نے پیچھے مضاف الی المعرفہ. تو یہی بات اب یہ دوبارہ بتا رہے ہیں کہ مرکب اضافی ترکیب میں مضاف کے معرفہ ہونے، مضاف کیا ہے؟ کتاب. اب یہ کتاب معرفہ ہے یا نکرہ ہے، اس کا ہونے کا فیصلہ مضاف الیہ کے معرفہ یا نکرہ ہونے پر کیا جائے گا. دیکھا جائے گا یہ معرفہ ہے یا نکرہ. یہ بات انہوں نے کیوں لکھی؟ یہ اس لیے لکھی کہ مضاف کے اوپر تنوین نہیں ہے. اب کتابو لکھا ہے، تنوین ہوتی تو میں کہتی یہ نکرہ ہے، الف لام بھی نہیں لگا ہوا تو میں کہہ رہی ہوں معرفہ بھی نہیں ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ کتاب معرفہ یا نکرہ ہے؟ یہ بات یہ اس لیے سمجھا رہے ہیں. تو مجھے آگے دیکھنا پڑے گا اس کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے. زیدن، زید کیا ہے؟ معرفہ یا نکرہ ہے؟ بتائیں. معرفہ ہے تو اس لیے معرفہ ہے وہ. معرفہ ہے، پراپر اس ناؤن لیے ہے. کتاب. ضمائر کون سے آ جائیں گے؟ کیونکہ مرکب اضافی میں ضمائر جو استعمال ہو رہے ہیں وہ مضاف، وہ استعمال ہو رہے ہیں اٹیچڈ والے. جر اور نصب کے. ہاں جر والے ضمائر ہمیں چاہیے نا، تو پھر ہم جی. اٹیچ والے. ٹھیک ہے، ہو، جیسے تمہارے، ہما، ہم. ہاں یہ ہمیں چارٹ الحمدللہ یاد ہے. ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، انہا. اضافی میں حالت جر والے ضمائر استعمال ہوں گے. مثلا زید کی کتاب، کتابو زیدن ہے. اب زید ہٹا کے مجھے اس کے لیے جگہ ضمیر لانی ہے، تو کتابو ہوا نہیں آئے گا، ہو لے کر آؤں گی میں جو اٹیچ ضمائر ہے. کتابو ہو، دو مذکر، کتابو ہما، ان سب کی کتاب، کتابو ہم. تو پورے چارٹ سے یہ جتنے بھی ضمائر ہیں سب کے ساتھ پورا ٹیبل بن جائے گا. اٹیچ آئیں گے ضمائر. یہ الحمدللہ ہمارا کانسیپٹ آلریڈی بہت کلیئر ہے اور یہ ہم کافی پریکٹس بھی اس کی کر چکے ہیں. یہ ایک چیز تھی یاد کرنے والی کہ جب ہو لگاتے ہیں ہم، یہ والی ضمیر لگاتے ہیں جو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، تو پھر اس کے کچھ جو حرکات ہیں وہ تبدیلی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. تو اس کا ایک فارمولا بتا دیا انہوں نے. واحد مذکر غائب کی ضمیر ہو کو لکھنے اور پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں. اس کا عام اصول یہ ہے کہ اس ضمیر سے پہلے اگر پیش یا زبر ہو، ضمیر سے پہلے پیش یا زبر ہو تو اس پر یعنی اس ضمیر کے اوپر کیا کریں گے؟ الٹا پیش لگا دیں گے. کتابہ، کتابہ. زیر ہو، یہ آ گیا زیر، تو اس پر کھڑی زیر آ جائے گی. کتابی، کتابی ہی. یا ساکن ہو تو ضمیر پر زیر آتی ہے، یا ساکنہ آ گئی، ضمیر آ گئی. کتابی. کوئی اور حرف ساکن ہو یا الف ہو تو ضمیر پر سیدھا پیش آ جاتا ہے. کتابہ ہو، چاہے بھی کوئی اور حرف ہو یا الف ہو یا ساکن ہو. ٹھیک ہے، تو ان کے علاوہ کوئی بھی حرف ہے جو ساکن ہے یا الف ہے، الف لگا ہوا ہے کتابہ میں جیسے لگا ہوا پیش آ جائے گی. تو یہ مثالیں یاد کرنے سے ہی یاد ہوتا ہے، ورنہ اس میں کنفیوژن رہتی ہے. آپ کو یہ جو کتاب جو ہے نا یہ لفظ رٹنے پڑیں گے. اس کو یاد کرنے کا فارمولا یہی ہے کہ آپ ان دونوں کو یاد کر لیں. کتابہ، 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 کتابہ. یہ ہماری ٹیچر نے بھی ہمیں ایسے ہی پڑھایا تھا، وہ کہہ رہی تھی مجھ سے بھی ایسے ہی یاد ہوئے تھے. اور اس میں کتابی ہی، کتابی ہی، اس طرح سے ان کو یہ 5-6 الفاظ ہیں، ان کو رٹ لیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے، ورنہ یہ کنفیوژن بنی رہتی ہے. یہ حقیقت ہے. جی آگے چلتے ہیں. آگے یہ ہے حالت نصب. حالت نصب اور جر کی ضمائر ہما، ہم، ہننا کو بھی تبدیلی کے ساتھ پڑھا اور لکھا جاتا ہے. ان کا اصول یہ ہے کہ اگر ان ضمائر سے پہلے زیر آ جائے یا یا ساکن آ جائے تو انہیں بالترتیب ہما، ہم اور ہننا یعنی ان کو بھی زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان سے پہلے کیا آ جائے؟ زیر آ جائے، یہ زیر آ گئی. یا ان سے پہلے کیا آ جائے؟ یا ساکن آ گئی، یا ساکن آ گئی. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم نہیں پڑھیں گے، اب ہم اور ہننا یہ ترتیب اس کے تبدیلی کے ساتھ پڑھیں گے. جی آگے ہے واحد متکلم کی ضمیر یا. یہ ہم نے دیکھ لیا تھا. واحد متکلم کی ضمیر یعنی یا آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ واحد متکلم کی ضمیر کو یا متکلم کہا جاتا ہے. اس ضمیر کے متعلق بھی چند باتیں ہیں. کیا یا متکلم اپنے ماقبل زیر ڈیمانڈ کرتی ہے، اور اس کی یہ ڈیمانڈ اسم اس کی ڈیمانڈ پوری کر دیتا ہے. آپ کو پتا ہے حرف کبھی پوری کرتا ہے کبھی پوری نہیں کرتا، فعل پوری نہیں کرتا، لیکن اسم پوری کر دیتا ہے. جیسے کتابو، یا لگائیں گے تو با زیر لے لے گا، کتابی. کتابہ، یا متکلم لگائیں کتابی، یہ آلریڈی کتابی تھا، یا متکلم لگا کتابی. ٹھیک ہو گیا، تو اسم اس کی ڈیمانڈ پوری کر رہا ہے. یا متکلم
کی طرف جب مثنیٰ اور جمع سالم مذکر کا مضاف ہو. اب یہ مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن کے حوالے سے بتا رہے ہیں. یا متکلم کی طرف جب مثنیٰ اور جمع سالم مذکر مضاف ہو کر آئے تو یا متکلم پر زبر آتی ہے. یا متکلم پر زبر آتی ہے. یہ اصل میں تھا کتابانی، یہ تھا کتابانی، لیکن ہم نے اس کو اعراب کو ہلکا کیا نا کیونکہ ہم اسے مضاف لے کر آ رہے ہیں. تو جب ہم نے نون ہٹا دیا تو کتابا یا نے زبر لے لیا. اب یہ کہتے ہیں یا متکلم سے پہلے اگر الف آ جائے تو بھی یا متکلم پر زبر آتی ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی کیا تھی کہ اگر مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن میں یا متکلم آ رہی ہے تو جب مثنیٰ اور جمع سالم مذکر ہوگا، مثنیٰ اور جمع سالم مذکر سے ان کی مراد یہی ہے کہ نون ڈراپ ہوا ہوا ہے، نون اعرابی ڈراپ ہوا ہوا ہے، تو یہ زبر لے گی. اور یا متکلم سے پہلے اگر الف آ جائے تو بھی یا متکلم پر زبر آتی ہے. قرآن میں نا عصا، یا میرا عصا، ربی. جی، پیچیدہ مرکب اضافی ایسا مرکب اضافی جس میں ایک سے زیادہ مضاف یا ایک سے زیادہ مضاف الیہ ہوں، ایک سے زیادہ مضاف یا مضاف الیہ ہوں. حامد کے گھر کا دروازہ، ہمیں اسما زیادہ نظر آئیں گے، کاکی کے زیادہ نظر آئیں گے، تو ہم اس میں دو دیکھ لیں گے. اب حامد کا گھر ایک تو یہ ہے اور ایک گھر کا دروازہ. اس میں مشترک کیا ہے؟ گھر مشترک ہے. تو بس جو گھر مشترک ہے اس پہ دونوں کے قوانین لگا دینے، حامد کے بھی یعنی مضاف کے بھی، مضاف الیہ کے بھی. مضاف الیہ حامد ہے، حامد کے بھی قوانین لگ جائیں گے. دروازہ مضاف ہے، مضاف کے بھی قوانین لگ جائیں گے. تو اس کو جب ہم ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کا کیا طریقہ ہوگا ہمارے پاس؟ مثال دیکھیں اس کی. جیسے حامد کے گھر کا دروازہ، تو پہلے ہم نے یہ کراس سے دو تیر چلائے، پہلے ہمارا مضاف آ گیا، دروازہ بابن ٹرانسلیٹ کر دیا. حامد ہم نے لکھا، حامد کے لیے حامدن آتا ہے. اب ہم جب بابن پہ لگائیں گے مضاف کے قوانین تو یہ بابو ہو جائے گا، اس میں سے پیش نکل جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ تنوین چلی جائے گی، بابو ہو گیا. اور پھر حامد پہ ہم نے جب لگائے قوانین مضاف الیہ کے تو حامدین ہو گیا، ہمیں پتا ہے جر قبول کرے گا. پیچھے بچ گیا بیت، بیت پہ دونوں کے قوانین لگیں گے، نہ اس پہ الف لام داخل ہوگا نہ اس پہ تنوین آئے گی اور یہ حالت جر میں بھی چلا جائے گا. تو بیتی، بابو بیتی حامدین، بابو بیتی حامدین. اب بیچ میں کتنے بھی اسما آ جائیں، اس طرح جتنے بھی اسما آئیں گے، یہاں تو ایک ہی ہے نا بیتن، پیچیدہ کا مطلب تو پیچیدہ ہے نا، بہت سارے بھی ہو سکتے ہیں. تو سب جو بیچ میں جتنے اسما آئیں گے ان سب کے اوپر مضاف مضاف الیہ دونوں کے قوانین لگتے جائیں گے. ایک ایچ پہ ہم مضاف لے آئیں گے اٹھا کر اور ایک ایچ پہ ہم مضاف الیہ اٹھا کے لے آئیں گے. تو اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کا یہ فارمولا ہے. تو اگر مضاف مضاف الیہ اچھی طرح کیا ہوا تو پیچیدہ مرکب اضافی بھی کھٹ پٹ ہو جاتا ہے. جی، مرکب جاری. مرکب جاری کیا ہے؟ مرکب جاری کمبینیشن ہے کس چیز کا؟ حرف جر کا اور اس کے ساتھ ایک مجرور اسم کا. حرف جر اور اس کے بعد ایک اسم آئے گا، کیونکہ حرف جر کی کوالٹی ہے بعد میں اپنے آنے والے اسم کو جر دے دیتے ہیں یعنی کسرہ دے دیتے ہیں. تو اس کمبینیشن کو کہا جاتا ہے مرکب جاری. اب کچھ حروف ہیں جو حرف جر کہلاتے ہیں، ان کی تعداد تقریباً 17 ہے. تو ان کو اب ہم دیکھ لیتے ہیں. ان میں سے کچھ بہت کثرت کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں قرآن میں، بعض عربی ایک دیا ہوا ہے، اردو میں اس کے معنی ہوتے ہیں 7 کے. مثلا بالحقی، بالحقی حق کے ساتھ، تو حق کو دے دیا اس نے جر دے دیا. بسمی اسم کو اس نے زیر دے دیا. پھر تا قسم کے لیے استعمال آتا ہے، واو بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. کا مانند جیسا، کل کمری کمر کو اس نے زیر دے دیا، نظر آ رہا ہے ہمیں. پھر ہم مزید دیکھتے ہیں فی حرف جر ہے، ان کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. فی المسجدی، فی الکتابی، فی الغرفتی، یہ ہمیں سب جر کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، آگے اسم کو جر دے رہی ہیں. پھر ہے جناب من. من جو ہے سے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اچھا، یہ پریپ بھی فیل کے ساتھ بھی لگ کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، من المدینتی، من کیونکہ آگے ساکن ہے نا تو یہ آگے زبر کے ساتھ ملایا جا رہا ہے. من المدینتی، المدینہ کو زیر دے دیا. پھر ہے مزید یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ من کے نون ساکن کو آگے ملانے کے لیے زبر دی جاتی ہے، ہم نے دیکھ لیا اوپر. پھر ہے الا طرف، الی البیت، الی السوق، علی، علی العرش، علی الکرسی، حتی، حتی حین. لام جا رہا ہے، لی ولد، لی بشر، فور کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر یہ کچھ اور دیے، مذ، منذ، خلا، حاشا، عدا، ربہ. یہ کچھ اور بھی ہیں جو یہاں دیے ہوئے ہیں، ترجمہ بھی ان کا دیا ہوا ہے، یقیناً آپ دیکھ لیجئے گا. تھیوری ٹاپک ہے، سمجھانے والا ٹاپک اس میں یہ ہے. لام جارہ جب معرف باللام اسم پر داخل ہوتا ہے تو اسم کا حمزۃ الوصل لکھنے میں بھی نہیں آتا. عام طور پر حمزۃ الوصل مکتوب تو ہوتا ہے، لیکن جب لام جارہ، لام جارہ ایسے اسم کے ساتھ آئے جو معرف باللام ہو تو حمزۃ الوصل
ڈراپ ہو جاتا ہے لکھنے میں بھی. ٹھیک ہے. جیسے یہاں للہ، اللہ کا جو یہ ہے حمزۃ الوصل ہے نا، یہ ہے اصل میں الہن. الہ بنا تو اللہ بن گیا، الف لام. تو یہ والا الف جو ہے یہ ڈراپ ہو گیا للہ. ٹھیک ہے. لام جارہ ملکیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس وقت اسے لام تملیک کہہ دیتے ہیں. جیسے للہ اللہ ہی کے لیے ہے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے. للہ کا ترجمہ اللہ کا کرنا زیادہ مناسب ہے، نہیں اللہ کے لیے ہی ہے، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. کچھ حروف جارہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، چونکہ حرف جارہ اسم کو جر دیتے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ جو ضمائر استعمال ہوں گے وہ بھی حالت جر والے ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ ہمیں پتا مجرور ضمائر ہمیں لانے ہوں گے ان کے لیے. تو یہاں انہوں نے دیا ہوا بہی بہیما، با کے ساتھ ہی لے کر آئیں گے. بہی بہیما بہم جر لے کر آ رہے ہیں، جر والے اٹیچ ضمائر لے کر آ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آگے چلتے ہیں. فی ہی فیہما فیہم، یہ سارے مثالیں انہوں نے اس کی دی ہوئی. جی الا الا، یہ سب چارٹ آپ نے دیکھنا ہوگا ایک دفعہ. میرا خیال ٹائم ہو گیا آپ کا، بلکہ اوور ہو گیا ٹائم. ہمارے کتنے ٹاپک رہ گئے تھے؟ جملہ اس میں مرکبات کا استعمال، پھر متعلق خبر، تاکید. 2 لیکچر کا کام رہ گیا آپ کا. منفی بنانا، یہ تو لاسٹ لیکچر تھا. لائے نفی جہاں لاسٹ لیکچر ہے. میرے خیال 2 لیکچر ہیں یہ. اگر آپ یہ والا ابھی کا لے لیا آپ نے، اور اگر کسی کو اس کے بعد بھی کچھ سمجھنا ہے تو وہ آخر کے 2 لیکچر ابھی ایک اپلوڈ کرنا ہے مجھے پچھلے ہفتے کا، وہ اور دیکھ لے گا تو اس کا پورا ہو جائے گا انشاءاللہ ریویژن. انشاءاللہ. جی میرے خیال جاگ رہے ہیں نا سارے، سوئے تو نہیں ہے. جی جی نہیں نہیں جاگ جی رہے نہیں جی ہیں. جاگ رہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ.